السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, بس سب سے کچھ ہی دیر میں ہم لوگ اسٹارٹ کرنے والے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. آج کا ٹاپک بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور آج میرے پاس کچھ اسپیشل گیسٹ بھی ہیں جن سے ہم آپ کا بھی تھوڑی دیر میں تعارف کراتے ہیں فارملی. ان دا مین ٹائم میں انفارملی جو ہے ڈاکٹر کنول کیسر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا ماشاء اللہ بھی ٹرپ رہا قطر کا, تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے کیسا رہا ٹرپ آپ کا. اٹ واز اے فینٹاسٹک ایکسپیرینس ایز فار ایز آئی ہرڈ. جی, کچھ اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ اٹ واز اے ویری گڈ ٹرپ, اور آئی تھنک کہ یوتھ کلب نے بہت اچھی کوآرڈینیشن کی ہوئی تھی یہاں سے ان کی ٹیم سے, اور ماشاء اللہ بہت لوگوں کے اندر ایک پیشن ہے سیکھنے کا. ایک تو میں نے یہ بہت دیکھا, اور میرے کیونکہ ٹاپک سارے پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ تھے تو اس میں بھی یہ تھا کہ ہر ایج گروپ کے بچوں کے لیے. اور کئی دفعہ ہم یہاں بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ وہاں پتہ نہیں کیا مطلب ہو رہا ہوگا یا ان کے چیلنجز ڈفرینٹ ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ تھوڑے سے ڈفرینس کے ساتھ نا ویسی ہی ان کے چیلنجز ہیں, ویسے ہی ان کے ایشوز ہیں, جیسی ماں یہاں پریشان ہیں جن چیزوں پہ اور اسٹرگل کر رہی ہیں. تو لیکن الحمد للہ اٹ واز لاٹ آف لرننگ فار می ایز ویل. بہت سے لوگوں کو جا کے ملنا, دیکھنا کہ کیسے کام کر رہے ہیں. تو جزاک اللہ خیر ٹو دا یوتھ کلب ٹیم, انہوں نے سارا جو ہے اس کو آرگنائز کیا. سارا چودھری بھی میرے ساتھ ہے ماشاء اللہ. میں فارملی ابھی تعارف کراتا ہوں, بھی تو میں آڈینس بلڈ کرنے کا ویٹ کر رہا ہوں. سارا ماشاء اللہ آپ کی بیٹی ہوئی ریسنٹلی, کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ ہاؤ ڈو یو فیل؟ سرپرائزنگلی جو ہم دیکھتے ہیں کہ جنرلی ایک سوسائٹی کی طرف سے ایک بات بنائی گئی ہوتی ہے کہ لائک بیٹوں پہ شاید زیادہ خوشی ہوگی اور بیٹی پہ شاید اتنی خوشی نہیں ہوگی. تو میں بہت زیادہ سرپرائزڈ ہوئی اس بات پہ کہ الحمد للہ عمر جبریل جب پیدا ہوئے تھے تب بھی سب بہت خوش تھے, لیکن فاطمہ کی دفعہ آئی ڈونٹ نو ایک عجیب سے میں نے ایکسائٹمنٹ سب میں فیل کی ہے, چاہے وہ میری اپنی فیملی ہو, میرے ہسبینڈ ہو, اس کے علاوہ جو باقی جتنے جو لوگ فالو کرتے ہیں مجھے یا فرینڈس ہیں, سب ماشاء اللہ اتنے زیادہ خوش ہیں اور اتنے ایکسائٹیڈ ہیں. تو آئی واز ریئلی سرپرائز. میں نے کہا کہ سبحان اللہ, دس از سم تھنگ ریئلی گریٹ آئی ہیو ایکسپیرینسڈ ان مائی لائف الحمد للہ. بیٹے بیٹیوں میں فرق بھی محسوس ہوتا ہے ویسے. بیٹیاں جو ہوتی ہیں مجھے لگتا ہے بہت جینٹل ہوتی ہیں اور وہ دل میں بھی نرمی لے کے آتی ہیں. And this leads us very nicely on to our topic جو کہ ہے عورت مارچ. تو انشاءاللہ ہم فارملی اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. Brothers and sisters, welcome to yet another episode of Saturday Night Live with me راجہ ضیاء الحق. اور آج میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے, بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرے ساتھ دو بہت ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں اور بہت ہی نامور پرسنالٹیز ہمارے ساتھ موجود ہیں آج. سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر کنول کیسر, جو ماشاءاللہ ایک اسی جو ہے نا درس و تدریس کے اندر پچھلے کئی سالوں سے ماشاءاللہ انوالو بھی ہیں, بڑے زبردست کام بھی کر رہی ہیں, اور اسپیشلی جو ہے ود ریگارڈس ٹو پیرنٹنگ اینڈ میرج ریلیٹڈ ایشوز کی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ان کی گرپ ہے ان دو ایریاز میں خاص طور پہ, اور جنرلی بھی ماشاءاللہ بہت اچھی لائف کوچنگ اور دیگر جو ہمارے معاملات ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے ڈیل کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ یہ ایک پروفیشنل ڈاکٹر بھی ہیں, تو ماشاءاللہ شی ہیز دیٹ ایکسپیرینس کہ شی از فرام اے ویری اسٹرانگ پروفیشنل بیک گراؤنڈ, یٹ ایٹ دا سیم ٹائم ماشاءاللہ ان کا دینی نالج جو ہے وہ بھی بہت ہی زبردست ہے ماشاءاللہ, اینڈ اے لاٹ آف پیپل اسپیشلی ویمن آر ریئلی بینیفٹنگ فرام ہر کانٹینٹ. تو ڈاکٹر کنول ویلکم ٹو دا شو. اور میرے ساتھ موجود ہیں سسٹر سارا چودھری, جو کہ اگین ایک بہت ہی نامور پرسنالٹی ہیں. آج سے کئی سال پہلے انہوں نے ہماری جو ڈرامہ انڈسٹری ہے, مووی انڈسٹری ہے, اس کو خیر بات کہا اور انہوں نے موو کیا ٹورڈز دین, اور تب سے اب تک ماشاءاللہ شی ہیز بین working extensively on herself, developing herself, and also now inspiring many other people around Pakistan and even around the world, especially young girls جو کہ اس میڈیا انڈسٹری سے بہت وہ اٹریکٹ ہو جاتی ہیں اور بہت اس کو کچھ سمجھتی ہیں. تو وہ جب دیکھتی ہیں کہ وہ لوگ جو کہ اس میڈیا میں تھے اور وہ اب چھوڑ کے دین کی طرف آ رہے ہیں, تو اٹ بیگز دا کویسچن وائی. اینڈ الحمد للہ آئی تھنک ان کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ماشاء اللہ ایک سیدھے راستے کی طرف آ رہے ہیں. تو آئی ایم ویری ہیپی ٹو ہیو یو آن بورڈ ٹوڈے ایز ویل. آج کا ہمارا ٹاپک جیسے کہ ہم نے بتایا ہے وہ آج ہے عورت مارچ, جو کہ کل ہے وچ از دی 8th of March. تو انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پہ انشاءاللہ بات کریں گے, بیکاز اس ٹاپک پہ ایز یو نو بہت کنفیوژنس پائی جاتی ہیں. کنفیوژنس کیوں ہیں؟ اور آلریڈی کچھ کنٹروورسیز کریٹ ہو گئی, کچھ ٹی وی پرسنالٹیز کا آپس میں کلیش ہو گیا وغیرہ وغیرہ. تو کنٹروورسیز کی وجہ سے نا اب وہ معاملہ اور زیادہ کنفیوزنگ ہو گیا لوگوں کے لیے. دا پوائنٹ بینگ عورت مارچ ہر سال ہوتا ہے اور اس میں کچھ خواتین نکلتی ہیں, اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اس حقوق کے مطالبے کے اندر کئی آبجیکشنیبل کانٹینٹ بھی آیا, جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے بھی ریسنٹلی کچھ باتیں کی کہ جی اس قسم کے جو سلوگنز ہیں وہ آپ ان سے جو ہے نا گریز کریں. مثلاً کچھ سلوگنز آئے, میرا جسم میری مرضی, اور
چار دیواری گلی سڑی لاش کو مبارک ہو اور کچھ اس قسم کے تھے جو آبجیکٹیبل کانٹینٹ تھا. ظاہری بات ہے وہ بہت سے لوگوں نے اس کو اچھی طرح ٹھیک نہیں کیا, اور لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ کا مطالبہ اتنا اچھا ہے, جو آپ ویمنز رائٹس کی بات کر رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہونا چاہیے اور ریپ نہیں ہونا چاہیے اور چائلڈ ابیوز نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ, تو اس طرح کے اگر نوبل کازز کو آپ لے کے چل رہے ہیں تو بیچ میں یہ جو آپ چیزیں لے کے آ رہے ہیں, اس سے سم پیپل سے کہ ان کے جو ایجنڈا ہے اس پہ کوئی سوالیہ نشان اٹھتے ہیں, اینڈ دیر از سم یعنی کوئی کنفیوژن ضرور کریٹ ہو جاتی ہے. سو میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر کنول آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس معاملے میں کہ یہ جو عورت مارچ کا معاملہ ہے, فرسٹ آف آل آپ اپنا سٹینس بتائیں کہ آر یو پرو دس تھنگ اور آر یو اگینسٹ دس تھنگ؟ ایکچولی اگر آپ مجھے پوچھیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسی موومنٹس جو ہے نا, الٹیمیٹلی یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں آپ کی ان پٹ جو جائے گی تو اس سے فائدہ کیا ہوگا, آپ کو پرسنلی کیا فائدہ ہوگا, لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ ان دا لانگ رن کیا ریزلٹس آئیں گے. اور جتنا میں نے جتنی بھی فیمنسٹ موومنٹس ہیں ان کو جتنا دیکھا ہے اور اسٹڈی کیا ہے, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ڈفرینٹ فیزز میں جو آئی ہیں انہوں نے صرف کنفیوژن زیادہ کریٹ کی ہے, اور ابھی تک پوری دنیا جو ہے اسٹرگل میں ہے کہ ان موومنٹس نے کچھ پروڈکٹیوٹی نہیں دی ایسی. اس کے برعکس مجھے یہ لگتا ہے بیسیکلی اگر آپ مجھے پوچھیں کہ اس میں پرو اور وہ جو ہے وہ اس کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ ڈومین آف اسلام میں آ جاتے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے ایسی مارچ کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور مجھے کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. تو زیادہ کنفیوژن جو ہے میں یہ سمجھتی ہوں یہ ہے اس وقت کہ جی لوگوں کو طریقہ نہیں آتا. جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کوئی مشین لے کے آ جاتے ہیں اور جب آپ کو اس کو آپریٹ نہیں کرنا آتا تو کبھی آپ کسی بٹن کو پریس کرتے ہیں, کبھی کسی بٹن کو کرتے ہیں, دین یو آر کنفیوزڈ. تو اصل مسئلہ جو ہے نا یہ ہے. تو میں کسی بھی ایسی موومنٹ میں جانے سے ذرا گھبراتی ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ ماشاء اللہ خود ایک ورکنگ پروفیشنل بھی ہیں, ماشاء اللہ میڈیسن سے آپ کا تعلق ہے, اٹس ون آف دا موسٹ ساٹ آفٹر پروفیشنز ان پاکستان. تو آپ کو کوئی ہنڈرنس محسوس نہیں ہوئی کہ مطلب جس طرح ماشاء اللہ آپ ایک اسلامک اٹائر آپ نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ کا جو اٹائر ہے یہ آپ کے پروفیشنل لائف میں رکاوٹ کریٹ کرتا ہے, یا آپ کو آزادی کی ضرورت ہے, آپ کو لبریٹ کرنا چاہیے, آپ کو فیل نہیں ہوتا ایسا؟ ایکچولی جب سے میں نے قرآن پڑھا اور میں نے وہ ساری پریکٹسز اڈاپٹ کی تو آئی فیل مور لبریٹڈ. اچھا, یعنی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت میں وہ سلوگن کیری کر سکتی ہوں کہ میں آزاد ہوں. اللہ اکبر. اچھا, ٹھیک ہے, اس لیے کہ میں کس چیز سے آزاد ہوں. میں اس چیز سے آزاد ہوں کہ مجھے کسی کو فالو کرنا پڑنا ہے, کسی کے پیئر پریشر میں آنا پڑنا ہے. میں نے جو ڈیسیجن لینا ہے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا کہے گا اور وہ کیا کہے گا. میں نے صرف ادھر دیکھنا ہے میرا رب کیا کہے گا, اور میرے لیے بہت کلیئرٹی آف تھاٹ ہے, کلیئرٹی آف ڈائریکشن ہے. بلکہ میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ دین دے دیا, مجھے کلیئرٹی دے دی. اس سے میرے لیے آسانی ہے کہ پاتھ ڈیسیجن بہت سمپل ہو جاتا ہے. مطلب مجھے ہر سچویشن میں, ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انسان پرفیکٹ ہو جاتا ہے دین پڑھ کے, چیلنجز لائف میں رہتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ آئی نو ویئر آئی ہیو ٹو گو. ٹھیک ہے, یہ سینیریو ہے نا, اس میں مجھے کیا کرنا ہے. دوسرا یہ کہ ود دس اٹائر گوئنگ ان ٹو پروفیشن, اور میڈیا میں بھی میں جاتی ہوں, باقی کالجز یونیورسٹی میں بھی جاتی ہوں, تو میرا ایک ہی اس میں کلیئرٹی کے ساتھ پرسیپشن ہے. وہ یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی ڈیسنٹ فورمز ہیں, جتنے بھی لوگ پروڈکٹیوٹی کو ویلیو دیتے ہیں, وہ ایک عورت کے اس کے سپرفیشل لکس پہ وہ نہیں جاتے, وہ ویلکم کرتے ہیں. ان کے نزدیک یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے حجاب لیا ہوا ہے یا آپ یہ کرتی ہیں یا یہ نہیں کرتی. دے ڈونٹ ٹیک یو ایز اے گلیمر فگر, دے ٹیک یو ایز این انٹلیکچوئل ہیومن بینگ, ایز اے ہارڈ ورکنگ پرسن. اور یہ امپورٹنٹ ہے نا, ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈسکریمنیٹ نہ کیا جائے. اور جہاں پہ لوگ نہیں لیتے, مثلاً کوئی کہتا ہے کہ جی میں نہیں آپ کو بلانا چاہتا, تو وہ فورمز ہی ایسے ہیں جہاں سے اللہ تعالیٰ مجھے اس اٹائر کی وجہ سے بچا رہے ہیں. بڑی ویلیبل آپ نے بات کی, بیکاز دیکھیں آئی تھنک صحیح کہا آپ نے کہ عورت کی جو انٹلیکٹ ہے, اگر ہم لوگ فریڈم کی بات کر رہے ہیں تو اس کو ایک انٹلیکچوئل کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے نا, نہ کہ صرف اس کو یہ کہا جائے کہ یہ ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نے ایک پیس یہاں پہ بٹھا دی ہے. رادر اس کی تھاٹس کو, اس کے خیالات کو, اس کے نظریات کو اپریشیٹ کیا جائے, اور وہ کیا کنٹریبیوشن کر رہی ہے سوسائٹی کو وہ دیکھا جائے. اس میں نا ایک اور بات بھی ہے, بہت سے لوگ جنہوں نے اس چیز کو مزہ نہیں چکھا نا, وہ لٹرلی ہم سے آ کے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ رات کو جب سوتے ہیں اس میں تو آپ کا دم نہیں گھٹتا. تو ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں پہ ہمارے اپنے محرم ہوتے ہیں, اپنی فیمیل ڈومین ہوتی ہے, سو ہم بھی اچھی طرح سے آزادی سے ڈریس اپ بھی ہوتے ہیں اور اپنے گھروں میں اچھی طریقے سے رہتے بھی ہیں, کمفرٹیبل ہوتے ہیں. لیکن کچھ ہماری لمیٹیشنز ہوتی ہیں. لمیٹیشن اس لیے نہیں ہوتی ہیں
کہ ہمیں کوئی ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے, لیکن ہماری اپنی پروٹیکشن کے لیے. میری آزادی ہے, میں جس کے سامنے چاہوں جیسے بیٹھنا چاہوں, جتنی بات کرنا چاہوں. اب مجھے کوئی یہاں پہ فیئر نہیں ہے کہ اگر میں کسی سے نہیں بات کرنا چاہتی تو مجھے ضرور بات کرنی پڑ رہی ہے, کسی کے سامنے نہیں ہنسنا چاہتی تو مجھے ضرور ہنسنا پڑ رہا ہے. تو اٹ ریئلی لبریٹس یو. اللہ بڑی سی آپ نے بہت ویلیوبل بات کی ہے. سارا آپ کی طرف آتے ہیں, آپ کا تعلق میڈیا انڈسٹری سے تھا, آپ نے اس لائف اسٹائل کو بھی دیکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے عورتیں وہاں پہ بھی کام کرتی ہیں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کا نیریٹو جاننا چاہوں گا کہ جو میڈیا انڈسٹری ہے جہاں پہ لوگ کہتے ہیں عام طور پہ کہ جی عورت بہت آزاد ہے, یعنی ہم لوگ جو آزادی کا سمبل سمجھتے ہیں وہ عورت سمجھتے ہیں جو کہ ڈراموں میں آتی ہے, فلموں میں آتی ہے, ایڈز میں آتی ہے. تو لڑکیاں بھی, ینگ لڑکیاں اسپیشلی جو ہمارے شو کو دیکھ رہی ہیں, وہ تو بڑی امپریس ہو سکتا ہے ہوتی ہوں کہ یہ دیکھو اصل تو آزادی اس کے پاس ہے. مطلب یہ جو اکثر عورت مارچ کا ایک ایجنڈا سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جی عورت کو آزاد کر دو, بس اس کو وہ جو مرضی کرنا چاہے, اگر وہ اس میڈیا انڈسٹری میں آنا چاہتی ہے اور اپنے ٹیلنٹ کو شو کرنا چاہتی ہے. تو آپ تو لگتا ہے کہ سسٹم کے بالکل اپوزٹ چل رہی ہیں. مطلب آپ نے ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کو مطلب یہ محسوس ہوا کہ آپ کو دین کی طرف آنا چاہیے؟ آپ آزاد نہیں تھی پہلے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے نا کہ ہمیں جس طرح بھی ڈاکٹر کنول نے بھی کہا نا کہ کنفیوژن ہر چیز میں ہمارے پاس موجود ہے. جی. تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں یہ ڈیفائن کرنا چاہیے کہ آزادی ہے کیا, کس چیز کو ہم آزادی کہہ رہے ہیں. صرف اپنی مرضی سے باہر کھلا گھوم پھر لینا, یا اپنی مرضی کا لباس پہن لینا, یا شاپنگ کر لینا, یا اچھا ریڈی ہو جانا, اور اس جتنا آپ ریڈی ہوئے ہیں, جتنا آپ تیار ہوئے ہیں, میک اپ کیا ہے اور اچھے کپڑے پہن کے باہر نکل رہے ہیں, یہ آزادی ہے؟ یا پھر جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ عورت مارچ جو اس کو جب انہوں نے اسٹارٹ کرنا چاہا تھا, یا اس کے پیچھے جو ایجنڈا لے کر چلنا چاہتے تھے, جو اس کی کاز تھی وہ یہ تھا کہ رائٹس. تو یہ رائٹس ملنا آزادی ہے, یا پھر یہ جو اپیرنٹ چیزیں یہ آزادی ہے؟ تو اگر آپ اس حوالے سے بات کریں کہ جی سلیبریٹیز جو ہیں وہ آزاد اس لیے لگتے ہیں کہ بیکاز آپ کو اپیرنٹلی یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ بڑے خوش ہیں, جیسا لباس چاہ رہے ہیں وہ پہن رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. تو میں نے وہاں پر کیونکہ رہی ہوں اور میں نے وہ بھی لائف دیکھی ہے, اور میں ابھی اپنی لائف جو ہے گزار رہی ہوں الحمدللہ. جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ ناٹ جسٹ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں نالج کی, بلکہ میں دعویٰ کی فیلڈ میں بھی ہوں, اور اس کے لیے آئی ہیو ٹو ٹریول ایٹ ٹائمز, آئی ہیو ٹو گو آؤٹ آف مائی ہاؤس. تو وہاں کی آزادی اسی اپیرنٹ حد تک ہی محدود ہے کہ جو آپ کو باہر سے ایک تصویر نظر آ رہی ہے, جو آپ کو لگ رہا ہے, لیکن آزادی اس حوالے سے نہیں ہے. یعنی آپ کو ایک اسپیسیفک جو ہے اس میں رہنا ہے, لک میں, یعنی آپ کو اپنے آپ کو پہلے مینٹین کرنا ہے. اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ نے بہت زیادہ ایکسٹرا ویٹ گین کر لیا تو آپ اسکرین پر آ جائیں گے, آپ کو ہر طرح کا رول مل جائے گا. نہیں, آپ کو پھر بھابھی اور ماں اور اس طرح کے رولز میں آپ کو پیچھے ڈال دیا جائے گا. اگین دیر از نو آزادی, یو ہیو ٹو بی لائک, آپ کو بہت ریسٹرکٹ رہنا پڑے گا. اس کے علاوہ پھر جو سوسائٹی, جہاں معاشرہ جہاں پر جو چیزیں عام ہو چکی ہیں, وہاں پر ہم کتنا بھی کہہ لیں کہ جو, کیونکہ آئی ریممبر آئی یوز ٹو پروموٹ دس تھنگ ایز ویل کہ نہیں جی اچھے لوگ جو ہیں ان کو آنا چاہیے اور ان کو ایسے کرنا چاہیے, ویسے کرنا چاہیے. لیکن جب شوبز میں لڑکا جاتا ہے تو اس کو اتنے ایشوز نہیں فیس کرنے پڑتے ہیں جتنا ایک خاتون کو کرنے پڑتے ہیں. ہم چاہے کتنا بھی کہہ لیں کہ نہیں جی ہماری سوسائٹی جو ہے وہ بہت گرو کر گئی ہے, وہ کر گئی. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب آ کر خاص طور پہ سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ بہت اوپنلی بات کرتے ہیں چیزوں کے بارے میں. اب ان سائڈ جو ہے نا وہ آپ کو دکھاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے, باہر کیا نظر آ رہا ہے لیکن اندر کیا چل رہا ہے. تو الحمدللہ پہلے ہم تو یہی صرف ایک لفظ سنتے تھے اس وقت تک, بیکاز آئی لیفٹ ان بیک ان 2010 الحمدللہ. تو اس وقت تو ہم نے صرف یہ فیمنزم اور یہ چیزیں اتنی زیادہ اس وقت ہم لوگوں کو عام سننے کو نہیں ملتی تھی. زیادہ سے زیادہ وومن رائٹس ہی سننے کو ملتا تھا, اور وومن رائٹس کے بارے میں اگر ہم سوچتے تھے تو یہی تھا کہ عورت کے جو حقوق ہیں, یعنی شوہر سے اس کو جو حقوق ملنے چاہیے, یا باپ سے جو اس کو حقوق ملنے چاہیے, یا جو سوسائٹی سے حقوق ملنے چاہیے. تو الحمدللہ جب میں نے قرآن کو پڑھا ہے یا دین کی طرف میں آئی ہوں تو آئی ریئلائزڈ, سب سے پہلے تو مجھے پتہ چلا کہ میرے حقوق ہیں کیا, جو کہ پہلے وہاں رہتے ہوئے مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ اچھا یہ بھی میرا حق ہے, یہ بھی میرا حق ہے, یہ والی چیزیں جو ہیں یہ مجھے ملنی چاہیے, اور اگر مجھے کوئی نہیں دے رہا ہے تو آئی کین آسک فار اٹ, میں ان سے کہہ سکتی ہوں, اور پھر میں کس حد تک جا سکتی ہوں ان کو ڈیمانڈ کرنے کے لیے. تو فرسٹ تھنگ دیٹ کہ مجھے تو سب سے پہلے پتہ چلا کہ اچھا یہ میرے حقوق ہیں بینگ اے وومن, اور یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں, کسی انسان نے نہیں دیے, اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں, اور میں بالکل ان کے لیے ڈیمانڈ کر سکتی ہوں. اور اس کے علاوہ انڈسٹری چھوڑنے کا جو فیس تھا نا میرا, جس میں الحمدللہ میں دین کی طرف بہت زیادہ میں نے اس کو جاننا بھی شروع کیا, پڑھنا بھی شروع کیا, وہ والا جو ایک فیس ہے نا, اس میں نے یہ چیز بہت محسوس کرنا شروع کر دی تھی کہ آئی وازنٹ فری.
مطلب کیونکہ بینگ دیئر یو ہیو ٹو بی, جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں ان کو آپ کو ان کو فالو کرنا پڑتا ہے, یعنی آپ کو ایک اسپیسیفک اماؤنٹ کا کام کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اگر آپ اس روٹین کے ساتھ وہاں پر اسکرین کے اوپر نہیں آ رہے ہیں تو لوگ آپ کو بھولنا شروع ہو جائیں گے اور لوگ انٹرسٹ نہیں شو کریں گے, یو ول ناٹ گیٹ دا ورک. دین اس کے علاوہ جو روٹین وہاں کی تھی, جو لائف تھی, اٹ واز ویری مچ ٹائرنگ. تو لٹرلی جیسے کہتے ہیں نا ایک سفوکیشن آپ کو اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو آئی یوز ٹو فیل دیٹ. اینڈ دین الحمد للہ وین آئی, جب میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا, وین آئی لیفٹ دیٹ تھنگ اور لیفٹ دیٹ لائف, اور الحمد للہ دین کی طرف میں جب آئی اور دین والی زندگی میں نے, اب اٹس بن 10 years now الحمد للہ. اور جس طرح کی میں لائف گزاری ہوں, سم ٹائمز ہوتا ہے نا, لوگ بھی کبھی کبھی کویشچن پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ کو کبھی یاد نہیں آتا یا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ یو شوڈ گو بیک اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو میں وہی کہتی ہوں کہ آپ کا واپس جانے کا دل, جس طرح مے بی شادی کے بعد آپ کا سم ٹائمز پیرنٹس کی طرف جانے کا ضرور دل چاہتا ہے, کیونکہ پیرنٹس کی طرف آپ کی اچھی یادیں ہوتی ہیں, ایک اچھا وقت گزرا ہوتا ہے, آپ نے ایک پازیٹیو ٹائم گزارا ہوتا ہے. تو آپ کا ایسی جگہ جانے کو دل چاہتا ہے جہاں آپ کو بہت کوئی پازیٹیوٹی ملی ہو یا بہت اچھا وہ ٹائم گزارا ہو. تو آئی پرسنلی ڈونٹ تھنک کہ کوئی وہ اس طرح, بیکاز ناؤ آئی انجوائے مائی لائف مور, لائک میرے پاس اوپر کوئی پریشرز نہیں ہے, اپنی ایک لائف ہے, اینڈ آئی ایم دا کوئین آف مائی ہاؤس. سو آئی ہیو مائی اون لائف, مجھے اپنی طریقے سے میں وہاں پر رہ رہی ہوں. تو ایکچولی مجھے یہ چیز بہت زیادہ اچھا ایکسپیرینس رہا الحمد للہ. سے دیر از نیور کہ میں نے ایسا سوچا ہو کہ آئی شوڈ گو بیک اور اینی تھنگ لائک دیٹ. اس میں مجھے ایک اور چیز ذہن میں ہے آپ کی بات سے, کہ اکثر اوقات ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جو انسان اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو ٹوٹلی آزاد تو آپ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. جس طرح بھی آپ نے میڈیا انڈسٹری کا ذکر کیا, آپ وہاں پہ بھی کسی کے اشاروں پہ تو چل رہے ہیں, اور کوئی نہ کوئی آپ کو ایکسپلوئٹ بھی کر رہا ہوگا. کئی ایسی لڑکیاں ہیں جن کو ایسے ایسے سینس بتائے جاتے ہیں کرنے کے لیے جو وہ اس میں بالکل کمفرٹیبل نہیں ہوتی, تو وہاں تو ان کی آزادی ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ایسے لباس پہننے کے لیے کہا جاتا ہے جہاں پہ وہ لڑکی بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتی. بلکہ ریسنٹلی کچھ ٹی وی پروگرامس تھے جنہوں نے ایسے ڈائریکٹرز پروڈیوسرز کو ایکسپوز کیا جو لڑکیوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ بولڈ ایکٹنگ کریں, بولڈ کریں, اور اس بولڈ کے نام میں وہ ان کو بہت زیادہ ایکسپلوئٹ کر رہے تھے, بلکہ اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہے تھے ان کو. اس کے حوالے سے میں بھی ایک بات جو ہے اپنا بھی تھوڑا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں کہ میرے ساتھ بھی یہ تھا. الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تھا کہ فرام اے سرٹن ٹائم میری مدر اینڈ آئی, ہم دونوں نے یہ ڈیسیجن لیا تھا کہ میں سلیو لیس نہیں پہنوں گی اور میں اس طرح کے اسپیسیفک ٹائپ کے کلوتھس نہیں پہنوں گی. تو آئی ریمبر دیر واز سم پروجیکٹ گوئنگ آن, اور وہ جو ڈیزائنر تھی شی واز فیمل, تو وہ شی ایکچولی گاٹ افینڈیڈ کہ جو ہے نا آپ کی مین لیڈ ایکٹرس جو ہے اس کی یہ ڈیمانڈس کیوں ہیں, بیکاز لائک اس کو تھا کہ میں ایسے چاہتی ہوں کہ وہ اس طرح کپڑے پہنے, تو وہ اس طرح کیوں نہیں پہن رہی ہے, شی شوڈ بی مور بولڈ, اور اس کو ہر طرح کے وہ پہننے چاہیے. تو اگین وہی ہم نے جو بات کی کہ آزادی ویئر از اٹ, اٹس ناٹ دیئر. تو وہ کوئی نہ کوئی آپ کو سبجوگیٹ کر رہا تھا. تو جی ڈاکٹر کابل آپ کی طرف میں آتا ہوں یہ بات لے کے کہ جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے آزادی کے اعتبار سے, فیمنسٹ موومنٹ جو ہے یہ کلیم کرتی ہے, اس کا کلیم ایک یہ ہے کہ ہم آزادی کی بات کر رہے ہیں, اور ایک طرف ہم ویمنز رائٹس کی بات کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ فیمنسٹ موومنٹ جو ہے یہ واحد علم بردار ہے ویمنز رائٹس کی, یا ویمنز رائٹس کہیں اور سے بھی مل سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑا روشنی ڈالیے گا ذرا. دیکھیں سمپل سی بات ہے, جب ہم بات کرتے ہیں نا کسی بھی انسان کی, اور وہ انسان کہتا ہے کہ جی میں ڈیفائن کر سکتا ہوں کسی بھی چیز کو, اس میں نا وہ بہت سارے فیکٹرز کو مس کر سکتا ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں کسی ہائیسٹ اتھارٹی کی, جیسے ہم بات کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, ہم کمپیریزن اس وقت وہی کر رہے ہیں کہ جو ہمارا دین کہہ رہا ہے اور جو دنیا میں موومنٹس چل رہی ہیں ان کا کیا ڈفرینس ہے. تو وہ ڈفرینس ایسے ہے جیسے ہم پکسل میں جاتے ہیں اور ہم اس پکسل کو ڈیفائن کر کے اتنی باریکی میں ہمیں اور کوئی چیز نہیں نظر آتی, اس میں میرا کیا رائٹ بنتا ہے, مجھے کیا چاہیے, یا ایک انسان کے ساتھ زیادتی اس کے لیے ہم کیا کچھ کریں. لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پوری پکچر ہوتی ہے, آگے پیچھے سارا کچھ, اسٹیک ہولڈرز اس میں کتنے انوالوڈ ہوتے ہیں, لانگ رن میں اس کے کیا ریزلٹس ہیں. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کتنی موومنٹس چلیں, کتنے ڈیسیجن ہوتے ہیں, اس میں آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے 20 سال بعد کہ یہ ڈیسیجن ٹھیک نہیں تھا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی ڈیسیجن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ 1400 سال سے اسی طرح چل رہا ہے, اور ان کے فائدے ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی آسان بنائی تھی کہ رادر دین کہ ہم سارا دن یہ ڈیفائن کریں کہ جی اس والی موومنٹ کے پیچھے جانا ہے, اس کو اس کے رائٹس دلوانے ہیں, یہ والے رائٹس ایسے ڈیفائن ہونے چاہیے. اگر ہم اپنا کام یہ کر لیں جو قرآن کا کانسیپٹ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ, ہم پورے کے پورے اسلام میں آ جائیں. اس باؤنڈری میں آنے کے بعد ہم کیا کریں, اب ہم دیکھیں کہ گیپ کتنا ہے, امپلیمنٹیشن پلان کیا بنانا ہے. اگر ہم یہ کر لینا تو ہمارے لیے رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کا ایجنڈا جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا. مسئلہ ہمارا اس وقت یہ چل رہا ہے, جو میں اپنے ارد گرد ہر وقت دیکھتی ہوں, ہر شخص چاہ رہا ہے کہ جو میں تھیوری دے رہی ہوں نا دیٹس دا رائٹ ون, اینڈ آئی تھنک کہ وہ ہونا چاہیے.
جبکہ بڑا سمپل سا فنومینا یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں نا, ہم ان موومنٹس کے پیچھے کیوں جائیں. ان موومنٹ میں کوئی بھی موومنٹ ABCD, جو کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے, صحیح طریقہ ہے, ڈیسنٹلی آپ کسی کو کنوے کریں, فائن, لیٹس گو ہیڈ, ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں اس کام میں, اور وہ کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ جہاں پر بد کلامی ہو رہی ہے, بد زبانی ہو رہی ہے, مجھے تو چاہیے کہ اپنا کھانا خود گرم کرو, اپنے موزے خود ڈھونڈو, یا جو بھی ایسی کیمپینز ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ اس میں بہت اوور بورڈ ہو رہے ہیں. تو اگر ہم صرف یہ دیکھ لیں نا کہ ہم اوور بورڈ نہ ہوں, اپنے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنے کا سسٹم کریں, پیار محبت سے جو مسئلے حل ہوتے ہیں نا, وہ ایسی موومنٹ سے نہیں حل ہوتے. آپ دنیا دیکھ لیں کتنی موومنٹس آئی ہیں اور ابھی تک وہ اسٹرگل کر رہی ہیں, اور وہ ہر دوسرے دن پھر ایک نئی تحریک شروع کر دیتے ہیں, نئی بات شروع کر دیتے ہیں. تو جو اللہ نے سسٹم دے دیا ہے, اور میں ویسے یہ بھی کہتی ہوں سب لوگوں کو کہ آپ نا اگلی ایگزامپلس کو نہ دیکھیں, یا اگلی ایگزامپلس کو ہائی لائٹ نہ کریں. جو لوگ اسلام کی ڈومین میں ہیں اور وہ بہت اچھی طرح پریکٹس کر رہے ہیں اور ان کو ریزلٹس مل رہے ہیں, آپ ان کو لیں فار ایگزامپل. آج کے دور میں بھی آپ کو بہت سی فیملیز نظر آتی ہیں اپنے ارد گرد جو کر رہی ہیں, تو آپ ان کو بیٹھ کے, اب میرے پاس لوگ بیٹھ کے کہیں گے وہ ہم نے دیکھا ہے ایک نمازی عورت وہ یہ کر رہی تھی, وہ ہم نے دیکھی ہے ایک خاتون ایسی تھی, وہ ایک فیملی ایسی تھی. نہیں, آپ مجھ سے پوچھیں نا, آئی کین ٹیل یو کہ میں اپنے گھر میں کیا کوششیں کر رہی ہوں, کیسے کر رہی ہوں, اور کہاں کہاں میری بھی اسٹرگلز ہیں, کہاں کہاں میرے گھر میں بھی مجھے بہت آسانیاں لگ رہی ہیں اس کام کو کرنے سے. تو اسی فریم ورک کو اٹھائیں. اس کو نہیں اٹھا رہے نا, تو پھر وہ موومنٹس کے بارے میں ہم جتنی بھی بات کر لیں ہمیں رزلٹ نہیں ملے گا. مطلب میں آپ کی بات سے اگر ایک خلاصہ نکالوں, وہ یہ کہ مطلب ہمارا جو دین ہے اللہ کی طرف سے جو بھیجا ہوا ہے, اس میں پھر وہ میری تیری والی بات نہیں ہے کہ اس نے یہ کہا, یہ اس کا اوپینین ہے, یہ اس کا اوپینین ہے. تو ہمیں اللہ کی طرف سے ایک دین ملا ہوا ہے, وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, اور اس میں مین رائٹ, ویمنز رائٹ, چلڈرن رائٹ, اینیمل رائٹس, پلانٹس کے رائٹس, ہر چیز کے رائٹس موجود ہیں. تو یہ بحث تو اس ٹائم پہ ہو جب ہم کہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کا دین ویمن رائٹس نہیں دے رہا, کیا وہ ہمیں وہ حقوق نہیں فراہم کر رہا جس کی وجہ سے ہمیں باہر نکلنا پڑ رہا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جس طرح سسٹر سارہ کی ایک ٹاک تھی جس پہ کچھ ہم نے ساتھ بھی کام کیا, آئی وومن کے نام سے, اس میں آپ نے ایک کوٹ ڈھونڈا تھا شیخ اکرم ندوی کا, جس میں شیخ جو ہے نا انہوں نے, شیخ صاحب نے یہ کہا کہ اگر مردوں کو پتہ چل جائے کہ اسلام میں ویمنز رائٹس کتنے زیادہ ہیں تو مرد بھی خواہش کریں کہ کاش میں عورت ہوتا. تو وہ دیکھیں, اگر آپ اس پرسپیکٹو سے اگر آپ دیکھیں کہ عورتوں کو حقوق کیا ہے, واقعی میں ہم دیکھتے ہیں, دیکھیں ایک طرف تو یہ بات واقعی سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء, کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جو ہے نا عورتوں پر قوام بنایا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم قوام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جائیں اور آرڈر چلاتے جو نا پھریں. مقصد یہ ہے کہ آپ قوام ہیں, آپ گھر والوں کو سپورٹ کریں گے فائنینشلی, ان کا سارا نان نفقہ آپ اٹھائیں گے, اگر نہیں اٹھائیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے. دوسرا یہ کہ آپ پورے خاندان کی حفاظت بھی کریں گے. خدا نہ خواستہ اگر اللہ نہ کرے کوئی چور ڈاکو ہو جاتے ہیں تو آپ بیگم کو آگے نہیں کریں گے کہ بیگم آپ ہیومن شیلڈ بن جائیں یا بچے ہیومن شیلڈ بن جائیں, آپ خود آگے جائیں گے. مرد کو یہ کہا گیا. تو اس انوائرمنٹ کے اندر مرد جو ہے وہ پکا کے جو بھی پیسہ ہے وہ لے کے آئے گا, وہ گھر والوں کو لا کے دے گا. وائف جو ہے وہ ہوم میکر کا رول پلے کرتی ہے, جینڈر رولز ڈیفائن کیے. اچھا, اس کے ساتھ اگر وائف کچھ ارن کرنا چاہتی ہے وہ ضرور کرے, اس میں ایک روپیہ بھی اس کو ہسبینڈ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے یا کوئی اس کے اوپر نہیں ہے. تو اس پہ جو اعتراض لوگ کرتے ہیں وہ عام طور پہ کہتے ہیں نا جی انہیریٹنس میں کیوں شیئر کم ہے. تو دیکھیں ایک ہسبینڈ جو ہے اس کو مل رہا ہے ایک جگہ سے اور اچھا مل رہا ہے, لیکن اس کے جو ڈیپینڈنٹس ہیں وہ اس کی ماں بھی ڈیپینڈنٹ ہے اس پہ اگر اس کا باپ نہیں ہے, اس کی بیوی بھی ڈیپینڈنٹ ہے, بچے ڈیپینڈنٹ ہیں, اگر اس کی بہن جو ہے وہ خدا نہ خواستہ ڈیورس لے کے واپس آ گئی ہے, بہن کا نان نفقہ بھی وہ اٹھا رہا ہے, اور بھی کوئی اگر فیملی ممبرس خالہ پھپھو وغیرہ ہیں جو ڈیپینڈنٹ ہیں ان کا بھی اٹھا رہا ہے. تو بیچارے کے پاس اینڈ آف دا ڈے شاید 2 روپے 8 آنے بچیں گے جو انہیریٹنس کے پیسے تھے. لیکن جو خاتون ہے اس کو اگر آدھا شیئر بھی مل رہا ہے تو اس کے جو ڈیپینڈنسیز ہیں وہ زیرو ہیں. مطلب وہ باپ سے بھی لے رہی ہے, بھائی سے لے رہی ہے, شوہر سے لے رہی ہے, ایکس وائی زیڈ سے لے کے اس کی جو آؤٹ کم ہے وہ سارے کے سارے پیسے اگر شوز اینڈ ہینڈ بیگز میں بھی لگا دیتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ہم واقعی میں سمجھتے ہیں کہ دین کس طرح سے یعنی مردوں کو اور عورتوں کو ان کے رولز بتاتا ہے. ایکچولی جو ہمارا دین ہے نا اس میں ایکویلٹی سے زیادہ ایکوٹی ہے. جی, ایکویلٹی یہ ہے کہ ساروں کو ایک لائن میں کھڑا کر دو, چھوٹا بڑا کچھ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا, ان کے کیا پوٹینشیلز ہیں, اور ان سب سے ایک جیسا کام کرواؤ. ایک بڑا فیمس سا ایک پکچر آتی ہے, اس میں وہ ہوتا ہے کہ کوئی اینیملز ہیں اور اس میں ایون فش ہے اور کوئی کروکوڈائل ہے اور جراف ہے, جی بہت سارے ہیں, اور اس میں سب کو کہہ رہے ہیں کہ ونر وہ ہوگا جو اس ٹری کے اوپر چڑھے گا. اب یہ نہیں ہو سکتا, یہ ایکویلٹی ہے کہ آپ ہر ایک سے ایک چیز ایکسپیکٹ کریں. ایکوٹی یہ ہے, اس میں بھی ایک وہ پوسٹر سا آتا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کھڑے دیوار سے جھانک رہے ہیں اور اس میں انہوں نے ڈفرینٹ لیول کا جو ہے نیچے وہ رکھا ہوا ہے اسٹیپ آن ہونے کا جو ہے باکس نا, اور سب کو ایک لیول پہ لے آئے.
تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ سب کو ایک لیول پہ لے آؤ, لیکن ان کے مطابق, مردوں کو مردوں کے مطابق, عورتوں کو عورتوں کے مطابق, اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی طرح میں ایک دفعہ کسی بک میں پڑھ رہی تھی کہ اگر ہم مثلاً ناخن ہے وہ کاٹتے ہیں اور آنکھ جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, تو اگر ہم یہ کہیں کہ کتنی زیادتی ہے, ناخن کو کیوں کاٹتے ہیں, آنکھ کاٹیں اور ناخن کو پروٹیکٹ کریں, یہ تو نہیں کریں گے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو بھی ایک ڈفرینٹ اسٹیٹس دیا ہے, اس کو اس کے مطابق بیہیو کرنا ہے, اس کو اس کے مطابق اس کی رسپانسبلٹیز ہیں. عورت کو ایک الگ ڈومین دی ہے, اس کے لیے اس کے مطابق ہے, اس کی پروٹیکشن کے لیے کہا گیا ہے. مجھے تو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ عورت کو پروٹیکٹ کیا گیا اس میں نا, اور وہ ایک بڑی اچھی فیلنگ دیتی ہے کہ ہمیں ضرورت ہے جو ہمارا خیال رکھنے والے لوگوں, ہمیں کیا مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ ہم باہر نکل کے خود سادہ کام کریں. اور بہت سی فیمنسٹ موومنٹس میں آپ دیکھیں بھی اس میں بیسیکلی کنزیومرزم آئی ہے نا, کہ عورت گھر سے باہر نکلی تو واشنگ مشین آ گئی, ایک گاڑی کے بجائے اب آپ کو 2 گاڑیاں چاہیے, اب آپ کو اس کے علاوہ اور کتنی چیزیں آپ کی ایکسپینڈ ہو گئی, ڈے کیئر بننا شروع ہو گئے, جابس کی اس طرح ضرورت ہوگی. خواتین ابھی تک پوری دنیا میں جو ہیں وہ کم پیسے پہ کام کر رہی ہیں, وہی والی پوزیشنز ان کے پاس ہے. ابھی تک میں دنیا میں جہاں بھی جاتی ہوں, لوگوں سے ملتی ہوں, لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہماری ابھی تک اسٹرگلز ہیں ان دا ویسٹرن کلچرز ایز ویل, کہ جی ایک ہی ان کے پاس کوالیفیکیشن ہے ہسبینڈ وائف کے پاس, اور ان کو ایک جیسے پیسے نہیں مل رہے, ایکول پے نہیں مل رہی. تو یہ بات ہے کہ کیونکہ ہم ایکویلٹی چاہ رہے ہیں, ایکوٹی کریں گے نا تو ہم سب برابر آ جائیں گے. کیونکہ دیکھیں نمازیں تو ہم سب نے برابر کی پڑھنی ہے, مردوں نے مسجد میں پڑھنی ہے, ہم نے گھر میں پڑھنی ہے, ہمیں آسانی دے دی گئی. اسی طرح اور بھی باقی بھی آپ دیکھ لیں, روزہ ہے, نماز ہے, ایجوکیشن ہے, ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے, وہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. اور آپ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی وائفز کے ساتھ سب سے بیسٹ ہیں. جی, یعنی تو اس میں بھی پتہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں کو بھی انکریج کیا جا رہا ہے جی, کہ آپ اپنے مسلمان ہونے کے بعد جو سب سے افضل ترین کام کی طرف لے جایا جا رہا ہے وہ یہ کہ آپ کے اپنے اخلاقیات اچھے ہوں, اور اخلاقیات میں بھی یہ کہ اپنی بیوی کے ساتھ ریلیشن شپ سب سے اچھا ہو, جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کہیں پہ زور زبردستی کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نہ کریں اور آپ پیار محبت سے رہیں. اور یہاں پر سوری میں بات کاٹ رہی ہوں, یہاں پر ایک بڑی خوبصورت میں بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ چیز میں نے بہت زیادہ فیل کی کیونکہ جب میں نے دین کو پڑھنا شروع کیا تو الحمدللہ میرے ہسبینڈ نے بھی, ایون تو دیٹ ہی ہیڈ نالج, بٹ وہی بات ہے کہ ہم بیچ میں ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں سم ٹائمس. تو جب میں نے اسٹارٹ کیا تو الحمدللہ انہوں نے بھی ایک طرح سے ایک فریش اسٹارٹ لیا, اور انہوں نے اس میں پھر چیزیں پڑھنا شروع کی. تو ہی ہیپنس ٹو بی دیٹ گائی جن کو تھوڑی ایسی پرورش نہیں کی ہوتی کہ وہ بالکل کوئی کام نہیں کرنا ہے اٹھ کر. لیکن الحمدللہ آئی سو دا چینجز ان ہم آفٹر 2 years آف آر میرج, کہ جب انہوں نے دین پڑھنا شروع کیا تو ایک دن آئی واز سرپرائز, مجھے کچن سے آواز آ رہی تھی پانی کی, تو میں نے کہا اچھا شاید گلاس میں پانی ڈال رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں, لیکن وہ آواز آتی جا رہی تھی مسلسل. تو میں سرپرائز ہو گئی, میں نے جا کر دیکھا تو ہی واز واشنگ پاٹس. تو میں نے کہا آپ برتن کیوں دھو رہے ہیں, لائک اگر آپ کو چاہیے تو مجھے بتا دیں. تو ہی سیٹ کہ نہیں, مطلب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اصل میں پوری کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی تو اپنی جو ہے ازواج کی خدمت کرتے تھے, تو مجھے بھی کرنا چاہیے. اور اسی طرح اور بہت سی چیزوں میں میں نے دیکھے کہ وہ ان کے اندر چینجز آئے دین کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد. تو الحمدللہ ہمارے دین میں بہت خوبصورتی ہے. پرابلم یہی ہے کہ سب ایک لیول پہ اس کو پڑھ نہیں رہے اور سمجھ نہیں رہے. اگر میرے خیال سے سب اس کو صحیح طریقے سے سمجھنا شروع کریں تو پھر یہ کنفیوژنز اور یہ پرابلمز جو اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں شاید پھر ہمیں نہ کرنی پڑے. بالکل, جس طرح وہ سلوگن بھی تھا نا کہ کھانا خود گرم کر لو, تو آئی تھنک وہ کسی مرد کو بھی نا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کھانا گرم کرنے میں, نہ ہی گھر کے کام کرنے میں, کیونکہ وہ ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے. مسئلہ میرے خیال ہے اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہے, جس کے طرف ڈاکٹر کول آپ نے بھی اشارہ کیا تھا کہ اگر آپ پیار سے کہیں نا, تو میں جانتا ہوں یہ بات کہ مرد اور عورتیں دونوں ایک دوسرے کے لیے جانے دے سکتے ہیں پیار سے. اگر دیکھیں, اگر فار ایگزامپل وائف بیمار ہے اور وائف کہتی ہے کہ جی آپ رات کو 2:30 بجے اٹھ کے کہتی ہے کہ جی آپ میڈیسن لے کے آئیں, تو ہسبینڈ تو نہیں کہے گا کہ جاؤ خود جا کے کر لو, میں تو اس وقت سو رہا ہوں. وہ کیوں نہیں جائے گا؟ مطلب اگر وہ ایک باشعور آدمی ہے کہ اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو دل دیا, وہ کیوں نہیں اٹھے گا؟ وہ اس سے بہت زیادہ بھی کر لے گا. اسی طرح سے اگر ایک ہسبینڈ ہے وہ وائف سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے اپنا پیئر آف ساکس نہیں مل رہا, تو اس کو کون سی قیامت آ جائے گی کہ وہ ڈھونڈ کے اس کو دے دے. تو یہ ایک میوچل محبت کی بات ہوتی ہے. تو سارا آپ سے میں ایکچولی پوچھنا چاہ رہا تھا یہ سوال کہ آپ نے تو ایک بہت بڑا شفٹ لیا نا, مطلب ایک ایسی لائف اسٹائل سے جہاں پہ بالکل گلیمر از ایوری تھنگ اینڈ یور لکس آر ایوری تھنگ, اینڈ وہ ایک لائف اسٹائل ہے, اور پھر آپ ایک حجاب اور نقاب اور یہ آپ نے ایک لائف اسٹائل چوز کیا ہے. تو آپ پہلی بات, آپ کسی نے فورس تو نہیں کیا یہ اس پہ؟
وہ کیا حلف اٹھا کے تو نہیں کہنے کی مجھے ضرورت تھا کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ نہیں الحمد للہ اٹس ویری مچ مائی اون ڈیسیجن. ہاں شروع میں آئی واز کنفیوزڈ, وہ ظاہر سی بات ہے کنفیوژن ہوتی ہے کیونکہ بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے کہ حجاب ہے یا نقاب ہے یا دونوں ہی چیزیں نہیں ہیں, کیا کرنا ہے. تو وہ انیشلی وہ تھا, ایک کنفیوژن تھا. بٹ سنس الحمد للہ میں نے پڑھ لیا ہوا ہے اینڈ آئی نو کہ میں کس لیے کر رہی ہوں, کیوں کر رہی ہوں, کس کے لیے کر رہی ہوں, تو الحمد للہ دیر از نو پریشر. اور میرے خیال سے آپ کو مجھے مار مار کے یہ کہے گا کہ اتار دو, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے, میں نہیں اتاروں گی انشاءاللہ. اچھا دیکھیے, میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا اصل میں کہ آپ نے چلیں یہ تو کلیئر کر دیا کہ آپ کو فورس نہیں کیا گیا, کیونکہ لوگ جب بھی کسی خاتون کو دیکھتے ہیں نا کہ اس نے حجاب نقاب کیا ہوا ہے, کہتے ہیں ضرور اس کو اوپریس کیا ہوگا. تو آپ کو بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو لبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, شاید آپ کو یہ بات معلوم نہ ہو, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ لبریٹ ہو جائیں, آپ آزاد ہو جائیں اور آپ اس چادر اور چار دیواری سے باہر نکلیں. تو آپ نے کیوں اس چادر چار دیواری کو چوز کیا؟ میں اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں. اگین جیسے میں نے کہا کہ سب سے پہلی بات نا ہمیں یہ اپنی کنفیوژنس کلیئر کرنی چاہیے لائف میں کہ ہم ہیں کیا, ہم یہاں کیوں ہیں اور ہم کیا چاہتے ہیں. تو الحمد للہ پہلی بات یہ کہ کلمہ پڑھا ہوا ہے, تو میں ایک مسلمان عورت ہوں, ٹھیک ہے. اور یہ بات میرے خیال سے ہمیں بچپن سے ہی پتہ ہے کہ الحمد للہ ہم مسلمان ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر ہمیں کس کی اطاعت کرنی ہے, کس کی عبادت کرنی ہے, ہمارا رب کون ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس بات کو ہمیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اور یہ سوال میں نے کسی سے ایک بار بھی پہلے بھی کیا تھا, اور الحمد للہ انہوں نے جب اس بارے میں سوچا تو ان کی لائف میں بہت بڑا چینج آیا تھا اسی بات کو سوچنے کے بعد. میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی. میں نے کہا آپ یہ مانتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے, اس کے حکم کو ماننا ہے, تو ہمیں قرآن کو بھی ماننا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ جی. تو میں نے کہا پھر کیوں نہیں مان رہے؟ تو الحمد للہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ کنفیوژن تھی, واقعی نہیں پتہ تھا. اور انیشلی میرے دماغ میں اور میرے وہم و گمان میں یہ نہیں تھا کہ میں یہ کرنے والی ہوں. مجھے یہ پتہ تھا کہ میں نے دین کو پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے, قرآن کو پڑھنا ہے. اور شروع میں بس مجھے کچھ موٹی موٹی باتیں پتہ چلی جن سے مجھے یہ ہنٹ ضرور مل گیا کہ ایٹ لیسٹ شوبز از ناٹ دا پلیس فار می بینگ اے وومن. تو وہ میں نے ڈیسیجن لیا, میں نے میڈیا کو چھوڑا, خیر بات کہا, اینڈ آئی وینٹ ٹو ابو دھابی. اور وہاں جا کر ویسے میں نے کیجولی عبایا وغیرہ اور یہ سب پہننا شروع کیا. اینڈ دین میں نے قرآن کو جب پڑھنا شروع کیا تو آئی کیم ٹو نو کہ کیوں ہے, کس وجہ سے ہے, کس لیے ہے. الحمد للہ تمام آیات پڑھی قرآن پاک میں, تمام احادیث پڑھی, تمام ایویڈنس میرے سامنے موجود تھے. اور وہ سوال میرے سامنے موجود تھا کہ اگر میں مسلمان ہوں, اگر اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور میں اس کی اطاعت کرنا چاہتی ہوں, تو پھر یہ تمام چیزیں بھی مجھے کرنی چاہیے. تو الحمد للہ دیٹس ہاؤ آئی ٹک دا ڈیسیژن اینڈ آئی. ایکچولی میں اس میں تھوڑی سی اگر بات ایڈ کروں کہ یہ جو اپنے آپ کو کور کرنا ہے نا, اس کو لوگ دیکھتے ہیں کہ شاید بہت ظلم ہو رہا ہے ان پہ, لیکن اس کا مزہ جس نے چکھ لیا نا اس کو پتہ ہے کہ اس میں کتنی لبریشن ہے, کتنی پروٹیکشن ہے, کتنی عزت ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں کیونکہ حجاب لینے سے پہلے میں بھی اپنا جاب پہ بھی تھی, کام بھی کرتی تھی, مختلف ایونٹس پہ ادروائز جنرلی جاتی تھی. میں نے اتنا مارکڈ ڈفرینس دیکھا ہے مردوں کی نظروں میں ود دس حجاب. حالانکہ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, اور خواتین وہ جو لب موومنٹس کو فالو کرتی ہیں وہ کئی دفعہ کہتی ہیں مرد کا تو دماغ ایسا ہی رہتا ہے اور ان کی مینٹیلٹی سے کیا. لیکن آئی کین ٹیل یو مارک ڈفرینس ایٹیٹیوڈ میں اور جس طرح سے آؤٹ لک میں ایک دم ایسے جیسے اللہ تعالیٰ نے نا آپ کو ایک محفوظ قلعے میں رکھ دیا. تو یہ مزہ انہوں نے نہیں چکھا, مردوں کو بھی نہیں اندازہ کہ یہ کتنی خوبصورت چیز ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو دی ہے. مجھے کبھی کبھار آئیڈیا ہوتا ہے جب ہم لوگ بائک پہ جاتے ہیں نا تو ہیلمٹ پہن لیتے ہیں جب ہم لوگ, تو پہچانے نہیں جاتے, پھر وہ جو لبریشن ہوتی ہے نا کہ وہ ایک اور فیلنگ ہے, کیونکہ آپ بالکل انونیمس ہو کے کراؤڈ میں گم ہو جاتے ہیں. تو سم ٹائمز یو نیڈ دیٹ. اچھا, میں ایک چیز آپ سے ذکر کرنا چاہ رہا تھا, وہ یہ کہ اکثر لوگ یہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ تم مولویوں کی نا سوچ گندی ہے, اس لیے تم عورتوں کو نا کور کرنے کے لیے کہتے ہو, تمہاری سوچ ہی گھٹیا ہے, اس لیے تمہیں ہر لڑکی کو دیکھ کے تمہارا دماغ میں پتہ نہیں کیا خیالات آتے ہیں, تو تم اس لیے کہتے ہو کہ عورتوں کو کور کر دو بیکاز تم سے اپنے جذبات کنٹرول نہیں ہوتے. تو دیکھیے, ایک تو چلے میں فار دا سیک آف آرگیومنٹ مان لیتا ہوں کہ مولویوں کی سوچ ہی گندی ہوتی ہے, لیکن دیکھیے ایک طرف ہمارا دین جو ہے وہ سب سے پہلے مردوں کو حکم دیتا ہے کہ آپ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں. دوسرا یہ کہ ایک ایکسپیریمنٹ ہوا تھا, سوشل ایکسپیریمنٹ, ایک نان مسلم ہیں انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا, جنہوں نے نیو یارک کے اندر اپنے وہاں کے لحاظ سے سادے کپڑے جینز اور ٹی شرٹ پہن کے نیو یارک میں 3 گھنٹے انہوں نے آگے پیچھے چہل قدمی کی, واک کی. تو ٹھیک ہے, ہم مولویوں کی سوچ گندی ہے, تو نیو یارک والے تو اللہ کے بہت ولی ہیں نا, ان کی تو سوچ ماشاءاللہ ساروں کی بہت اچھی ہے. تو وہ 3 گھنٹے واک کرنے کے بعد اس عورت کو 100 سے زیادہ دفعہ
کیٹ کال کیا گیا, سیٹیاں بجائی گئیں, سیکشل ہراسمنٹ کا شکار اس کو جو ہے نشانہ بنایا گیا. کچھ لوگ تو اس کو باقاعدہ فالو کرنا شروع ہو گئے, اینڈ انٹل شی فیلٹ ریئلی انسیکیور کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ بندہ میرے ساتھ کیوں چل رہا ہے اس طرح سے, اور بہت ہی غلط انٹینشنز کے ساتھ اور اس طرح سے. تو یہ اس نے ایکسپیریمنٹ کیا, اور نیو یارک کے اندر جو کہ ایک ملٹی کلچرل ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے, دنیا جہان کے پڑھے لکھے لوگ وہاں پہ آتے ہیں, وہاں پہ ایک عام سی لڑکی جو کہ یعنی جینز اور ٹی شرٹ میں, ان کے لحاظ سے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, اس معاشرے میں اس کو اتنا کیٹ کال کیا جا رہا ہے, ہراس کیا جا رہا ہے. یہی لڑکی جب عبایا پہن لیتی ہے اور لوز سا حجاب باندھ لیتی ہے, تو دوبارہ واک کرنے کے بعد ایک بھی دفعہ اس کو کیٹ کال نہیں کیا گیا. تو یہ جو لوگ آرگومنٹ پیش کرتے ہیں نا کہ نہیں جی آپ چاہے حجاب کریں یا آپ نہ کریں, آپ کی سوچ گندی ہوگی تو ایسا ہوگا, تو ہم کہتے ہیں دیکھو اگر کوئی عورت لیٹ سپوز کور نہیں بھی کرتی, اور یقیناً اس کے دل میں ایک حیا ہے اور وہ ایک با حیا عورت ہے, لیکن ابھی ظاہری طور پہ نہیں کرتی ہے, تو ہو سکتا ہے اندر سے وہ با حیا ہی ہو, ہم اس کو ڈاؤٹ نہیں کر رہے. لیکن جو معاشرے میں لوگ ہیں ان سب کو تو آپ سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے کہ وہ سارے آپ کو اسی عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا تھا نا کہ پکسل سے زیادہ پکچر کی بات کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی کہا تم بھی نظر نیچے کرو, عورت کو بھی پھر کہا, پھر یہ کہا کہ عورت اپنے آپ کو کور بھی کر لے بیکاز مین اینڈ ویمن آر بایولوجیکلی ڈفرنٹ, اور پھر فائنلی جو ہے وہ پنشمنٹس بھی بتا دیں کہ اگر کوئی بندہ زنا کرتا ہے, اگر کوئی بندہ ریپ کرتا ہے, اس کی سزا کیا ہوگی. تو یہ ٹوٹل ایک اوور آل پیکج ہے جہاں پہ ہم معاشرے کی بیٹرمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں کچھ چیزیں نا نیچرل ہوتی ہیں, ان کو ان نیچرل نہیں بنانا چاہیے. ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے, میں اکثر اپنی ٹاکس میں بھی کہتی ہوں, وہ کہتے تھے کہ شیر اور بکری کو اکٹھا نہیں چھوڑنا. شیر اگر بکری کے ساتھ ہوگا تو کیا ہوگا. اب بکری کو کہا جائے کہ تم نا کانفیڈنس کے ساتھ جاؤ, ایسی یونیورسٹی میں پڑھو جہاں شیر ہی شیر پھر رہے ہیں, وہ تمہیں نہیں کھائیں گے, ٹھیک ہے. یا شیر کو کہا جائے کہ وہ جو بکریاں نظر آئیں گی نا, تم نے ان کو نہیں شکار کرنا, امپاسبل نا, دس از امپاسبل. تو ہمارے بزرگ ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر ایک لڑکے کو اور لڑکی کو آپ نے اکٹھا چھوڑا, مطلب بچپن سے جوانی سے ہم سنتے آ رہے تھے یہ بات کہ شیر اور بکری کو نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہماری فطرت ہے اس کے مطابق ہمیں ایک رولنگ دی ہے. اور اکثر آپ دیکھیں گے جو آپ کلیم کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں ان کی سکھ مینٹیلٹی ہے, دے آر گوئنگ ٹو بی دا ونس ہو آر ناٹ ایکچولی پریکٹسنگ. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کا دل برا ہے یا وہ برے لوگ ہیں, ایسی بات نہیں ہے. جس نے قرآن کو اچھی طرح پڑھ لیا, ویسے پڑھ لیا جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمایا, جیسے پڑھنا چاہیے, وہ ایسی باتیں نہیں کر سکتا. کیونکہ میرے سامنے جو آتا ہے, مجھے جو یہ بات کہتا ہے, میں اس کو کہتی ہوں کائنڈلی اوپن قرآن اور اس کو آپ کھولیں اور مجھے کوئی آیت کی ٹرانسلیشن بتا دے, نیچے لکھی نہیں ہوگی, آپ نے خود بتانی ہے, کین یو, وہ کہتے نہیں اتنا تو ہمیں نہیں آتا. میں کہتے ہیں ہاؤ کین یو میک کلیمز لائک دیٹ. جی سبحان اللہ, بڑا آپ نے اچھی بات کی. دیکھیں اس میں آپ سے یہاں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں کچھ ان کی جو کلیمز کی ہم بات کر رہے ہیں, ڈفرینٹ لوگوں نے ویمنز رائٹس کو ڈفرینٹ اینگلس پہ دیکھ رہے ہیں. اچھا کچھ ایسے کلیمز ہیں, ان کے مطالبات ہیں جو عورت مارچ میں ہوتے ہیں جو کہ کچھ جینوئن بھی ہیں. مثلاً اگر وہ بات کرتے ہیں کہ جی عورت کو انہیریٹنس ملنی چاہیے, تو ہمیں میرے خیال ہے اس میں کوئی ان سے اختلاف نہیں ہوگا. جو اسلامکلی ان کا بنتا ہے وہ بننا چاہیے. عورت کے ساتھ جبراً اس کی شادی نہیں کروانی چاہیے, اس میں بھی میرے خیال ہے کوئی ہمیں جو ہے اختلاف نہیں ہوگا. رائٹ ٹو ایجوکیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس پہ بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا. تو بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ ان کے جینوئن ہیں, اینڈ آئی تھنک وی کین اپریشیٹ اٹ اینڈ وی کین انڈرسٹینڈ. مائی کوشچن وڈ بی کہ واٹ وڈ بی ناؤ دا وے فارورڈ. اگر عورت مارچ نہ کریں تو پھر کیا کریں, مطلب وہ پھر اپنے حقوق کا مطالبہ جو ہے وہ کس جگہ پہ کر سکتے ہیں, کہاں کر سکتے ہیں, کن جگہوں پہ آواز اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ کیا یہ عورت مارچ ہی ایک سولوشن ہے ویمنز رائٹس کو اٹین کرنے کا, یا آر دیر ادر ایونیوز دیر؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتی ہوں جتنا میں نے دیکھا ہے, کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں نا کوئی رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کی, یا جو عورتوں کو آج کل حقوق نہیں مل رہے ہیں, ایسے آپ کو پاکٹس نظر آتی ہیں سوسائٹی میں جہاں نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے اوپر پہلے اسلام کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے. یعنی آپ اگر مطلب میں اگر اپنے اوپر لاگو کر رہی ہوں اور پھر میں کھڑی ہو کے کہیں بات کرتی ہوں تو بات پتہ بھی چلتی ہے نا. یعنی آپ دیکھیں نا, آپ کسی انسٹیٹیوشن کا حصہ ہے, میں کسی یونیورسٹی میں ہوں تو میں وہاں کھڑی ہو کے پھر کہہ بھی سکتی ہوں کہ دیکھیں میں نے پورا سال پورے سیمسٹر اٹینڈ کیے ہیں, ساری کلاسز اٹینڈ کی ہیں, میں نے سارے کورسز لیے اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں یہ چینجز ہونی چاہیے. لیکن اگر میں نے کچھ اٹینڈ ہی نہیں کیا, میں نماز بھی نہیں پڑھتی, اللہ کے آگے جھکتی بھی نہیں, میں نے کبھی حجاب نہیں پہنا, میں نے کبھی اپنے گھر میں وہ پریکٹسز نہیں رائج کی, اپنی جاب پہ اپنی باقی جگہوں پہ نہیں کی, میں صرف سلوگنز ایمٹی سلوگنز ریز کر رہی ہوں, وہ ویٹیج نہیں ہے آپ کی بات میں. پہلے آپ اپنے اوپر لاگو کریں, اس لاگو کرنے میں آپ اسکلز بھی سیکھیں. مثلاً دیکھیں نا, ایک عورت کو کہا گیا فار ایگزامپل کہ مرد کمائے اور اسے کھلایا. وہ عورت کہتی ہے کہ میں تو جی اللہ کی خاطر گھر بیٹھ گئی ہوں, لیکن میرا میاں تو اتنا نکما ہے, صبح اٹھتا ہی نہیں ہے, تو کام بھی نہیں کرتا, کیسے خرچے پورے ہوں. پھر آپ اسکل سیکھیں,
ہمارا قرآن اور حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ایک شخص نہیں کام کر رہا تو اس کے ساتھ کیسے اس سے کام کروانا ہے. آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس, کاؤنسلر کے پاس جائیں, وہ بھی آپ کو طریقے بتاتے ہیں. ہماری خواتین پھر کیا کرتی ہیں, مرد نکمے کا نکمہ ہے, انہوں نے ایسی کوئی موومنٹ سنی اور وہ کہتی ہیں پھر میں نوکری کرتی ہوں, پھر میں گھر سے باہر نکلتی ہوں, پھر تاکہ مجھے تو سفوکیشن ہو رہی ہے. تو کیا اس سے وہ مرد کام کرنا شروع کر دے گا؟ بلز آپ پے کریں گے, پھر آپ اس کے بعد بچوں کے خرچے پورے کریں گے, پھر آپ کچھ دنوں بعد اسی مارچ میں ہوں گے اور کہیں گے کہ دیکھا کیونکہ یہ رائٹ نہیں دے رہا تو مجھے یہ کرنا ہے. یو ہیو ٹو لرن ویز جس سے آپ وہ والا کام اس سے کروا سکیں جو اللہ کا حکم ہے. ایسے اسکالرز موجود ہیں جن کی گیدرنگ میں جائیں, ایسے فورمز آپ دیکھیں یوتھ کلب کا فورم ہے, اب اس میں اتنے سیشنز ہوتے ہیں, آپ کرواتے ہیں ماشاء اللہ, آپ کی ٹیمز کرواتی ہیں, سنیں وہاں سے نالج گین کریں, اسکالرز کی کمپنی میں بیٹھیں. پھر اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ اب ایک جینوئن ایشو ہے وہ نہیں ریزالو ہو رہا, تو اب آپ دیکھیں اس میں آپ کو کیا کرنا ہے. آپ پھر کسی مفتی کے پاس جائیں اور آپ ان سے پوچھیں. فار ایگزامپل جہاں تک میرا تھوڑا سا علم ہے کہ وہی بات ہے کہ اگر ایک ہسبینڈ نہیں کما کے دے رہا, نہیں آپ کے خرچے پورے کر رہا, نہیں آپ کا خیال کر رہا, اللہ نے آپ کو آپشن دیا ہے, گیٹ آؤٹ آف دیٹ میرج. ہی از ناٹ ٹیکنگ گڈ کیئر آف یو. اگر آپ نے سب کچھ ورک آؤٹ کر لیے, گیٹ آؤٹ آف دیٹ میرج. اف یو اسٹے ان دیٹ میرج تو پھر اونرشپ کے ساتھ رہیں. اور اگر آپ کما رہے ہیں اور گھر پہ اسپینڈ کر رہے ہیں تو آپ کی طرف سے صدقہ کاؤنٹ ہو رہا ہے, آپ کو اس کا اجر مل رہا ہے. اور اگر دنیا میں وہ شخص اتنا نہیں کرتا آپ کا خیال, تو کوئی بات نہیں, اللہ ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سارے مطلب آپ کے اس کا حل کرے گا. مطلب کوئی آپ چیلنج اٹھا لیں, ڈومیسٹک ابیوز اٹھا لیں, ایک شخص ہے بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے. اب کیا ہم سڑکوں پہ نکل آئیں اور وہاں پہ آ کے سوشل میڈیا میں وہ ایک دوسرے کو الزام دیں, بد کلامی کریں, بدتمیزی سے بات کریں, مرد عورت کے بارے میں کہ, اور وہ سوچیں ان کے بچے سفر کر رہے ہیں, فیملی سفر کر رہی ہیں. اسلام کیا طریقہ بتاتا ہے؟ پہلے تو اس عورت کو طریقہ آنا چاہیے کہ اس کا ہاتھ روکے. دیکھیں نا وہ حدیث آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کی جائے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے, ظالم کی کیسے, تو اس کا ہاتھ روک کے. تو اب آپ کو وہ طریقے آنے چاہیے اس کا ہاتھ کیسے روکنا ہے. آج کل کے ایکسپرٹس بتاتے ہیں ڈومیسٹک ابیوز کے سائیکل کو کیسے بریک کریں, کیا اس کے طریقے ہیں, وہ سیکھیں. اچھا اگر نہیں وہ بات بنتی تو آپ وہاں سے نکل آئیں, یا درمیان میں کچھ ایکسپرٹس کو بٹھائیں, میرج کاؤنسلر کو بٹھائیں. ہمارے دین میں کتنے لوگ ہیں, جی بالکل. اور اف تھنگس ڈونٹ ورک آؤٹ تو پھر آپ یہ سوچیں, میں تو اکثر مدر سے کہتی ہوں جب وہ میرے سے آ کے یہ بات کرتی ہیں, ہمارے گھر میں ہمارے ہسبینڈ کے چیلنج ہیں, ہماری فیملی کے کسٹمز ہیں, تو میں کہتی ہوں نیکسٹ جنریشن آپ کے پاس ہے, آپ نیکسٹ جنریشن پہ ورک کریں, بیکاز آپ کا بیٹا اور بیٹی آپ کی گود میں ہے, اور ماں سب سے پہلی وہ ہے مدرسہ ہے, وہ سکھا رہی ہے. تو جو آپ نے فرسٹ 7 ایئر میں بچے کو سکھا دیا نا, بچہ اسی تھاٹ کے ساتھ آگے جائے گا, اور وہی تھاٹ لے کے دیکھے گا, اور وہ سمجھے گا کہ یہ کام صحیح اللہ کا حکم کے مطابق ہے, مجھے کرنا ہے آگے. تو نیکسٹ جنریشن پہ آپ کام شروع کر دیں. دیر آر سو مینی ویز آف ڈوئنگ اٹ. اور اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ عورت کی جو پوزیشن ہے گھر کے اندر وہ اتنی پاورفل ہے کہ وہ اپنے اگلی نسلوں کو شیپ کر سکتی ہے. بالکل, کیونکہ اگر ہسبینڈ جو ہے وہ کام پہ گیا ہوا ہے تو وہ عورت جو ہے وہ گھر میں, جس طرح نیپولین نے کہا تھا گیو می گریٹ مدرز اینڈ آئی ول گیو یو گریٹ نیشن. بالکل. تو اگر مائیں خود یعنی اپنی سب سے پہلے تربیت کریں کہ وہ اپنی نسلوں کو سنبھال سکے, تو کل آپ ہی کی اس امت سے بڑے بڑے لیڈر اور بڑے بڑے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہوگا. سسٹر سارا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ریگارڈنگ ابھی ہم لوگ رائٹس اور رسپانسبلٹیز کی بات کر رہے تھے اور کچھ جینوئن ایشوز کی بات کر رہے تھے کہ جو اس عورت مارچ کے اندر کئی ایسے ایشوز بھی ہیں جو کہ بڑے ویلڈ ہیں, تو اس کو ذرا اس اینگل سے بتائیں کہ ہمارا دین جو ہے کیا وہ صرف رائٹس کی بات ہی کرتا ہے, یا اس میں کچھ رسپانسبلٹیز بھی آتی ہیں جو مرد اور عورت کے اوپر پڑتی ہیں, اور ہمارا اینگل کیا ہونا چاہیے؟ ہم لوگ مطالبے کرتے رہیں یا ہم اپنی رسپانسبلٹیز کا خیال کریں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, میری کس چیز پہ پکڑ ہو رہی ہے, اس کا زیادہ ہمیں کنسرن ہونا چاہیے؟ بالکل یہی ہے کہ ہمیں دین جو ہے نا وہ کبھی بھی ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دیتا کہ بس آپ ایک چیز پڑھ لیں اس کے بعد آپ کنفیوز گھومتے رہیں. دین مکمل ہے, ہم جب اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ مجھے تو پہلی بات یہ پتہ ہی نہیں تھی کہ رائٹس ہیں تو کیا ہیں, تو دین کو پڑھنے کے بعد سب سے پہلے یہ پتہ چلا کہ اچھا میرے یہ رائٹس ہیں, مجھے یہ رائٹس ملنے چاہیے اور میں ان کا پورا حق رکھتی ہوں, اگر مجھے نہیں مل رہے تو میں ان کی ڈیمانڈ کر سکتی ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ دوسروں کے مجھ پر کیا رائٹس ہیں. اگر میرے پیرنٹس ہیں, اگر میری شادی نہیں ہوئی تو میرے پیرنٹس کے مجھ پر کیا رائٹس ہیں اور مجھے ان کو کس طرح ان کا حق ادا کرنا چاہیے. اور اس کے بعد جب شادی ہوئی تو پھر میرے ہسبینڈ کے کیا ہیں, میرے سسرال والوں کے, میرے بچوں کے, یا پھر سوسائٹی کے جو ہے ان کے میرے اوپر کیا رائٹس ہیں. تو آئی گیس آپ اس کو پہلے بیلنس تو کریں نا. اگر آپ وہی بات ہے
ہے کہ یہ تو پھر آپ گریڈی ہو جائیں گے, آپ خود غرض ہو جائیں گے. اور جنرلی اگر ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں یا ہم ایک گڈ ہیومن کی بات کرتے ہیں کہ کوئی ایک اچھا انسان ہے, تو وہ کیسا ہے کہ وہ خود غرض نہ ہو. ہاں, وہ اپنی ذات کو نقصان نہ پہنچائے کہ وہ بالکل ہی مظلوم بنا رہے, ٹھیک ہے, اپنے حق کے لیے بھی آواز اٹھائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بدتمیز نہ ہو, وہ لوگوں کے اوپر ظلم نہ کر رہا ہو, لوگوں کے ساتھ بھی وہ بالکل اچھا اخلاق اختیار کرے, تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بھی ڈیمانڈس پہ رکھ سکتا ہے. تو اسی طرح ہمیں اگر اپنے رائٹس چاہیے تو پہلے ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ کیا ہم دوسروں کے رائٹس دے رہے ہیں. ابھی اگر مارچ ہو رہا ہے, اگر آپ سڑکوں پر نکل رہے ہیں, تو پھر آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ اس میں کس کے رائٹس ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں, کہ آپ جو ہے اس طرح سے آ رہے ہیں یہ کارڈز وغیرہ پکڑ کر اس طرح کریں. اور اگر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم اپنی خوشی سے جو خواتین جو ہے وہ حجاب کر رہی ہیں, نقاب کر رہی ہیں, آپ اس طرح کے جب سلوگنز اور وہ چیزیں یوز کریں گے تو ہماری بھی تو فیلنگس کے شاید کہیں ہرٹ ہو رہی ہوں گی. تو آپ اس چیز کا بھی پھر خیال کریں نا کہ آپ اپنے رائٹس کے لیے تو آواز اٹھا رہے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کس کی جو ہے وہ فیلنگز ہرٹ ہو رہی ہیں. اگین جیسے آپ نے ایٹیٹیوڈ کی بھی بات کی کہ کھانا گرم کرنے میں کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے. میرے ہسبینڈ بھی الحمدللہ, میں نے جیسے پہلے مینشن کیا کہ ان کی تھوڑی اس طرح کی نیچر پہلے نہیں تھی, لیکن بیچ میں ایک ایکسپیرینس کے لیے میں نے کچھ عرصے کے لیے ایک جاب کی تھی کہ چلے مجھے جانا ہے, تو انہوں نے مجھے پرمیشن دی کہ ٹھیک ہے. تو اب وہ مارننگ مجھے کیونکہ ارلی مارننگ جانا پڑتا تھا, تو آئی یوز ٹو لیو فوڈ بریک فاسٹ فار ہم, تو وہ اٹھ کر آرام سے گرم کرتے تھے. انہوں نے کبھی اس پہ جھگڑا نہیں شروع کر دیا تھا میرے ساتھ, یا کوئی پرابلم نہیں شروع کر دی تھی کہ اچھا تم نے اب جاب شروع کر دی ہے تو میں اب کھانا اپنا خود گرم کروں گا. لیکن میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی, کیونکہ اگین وہی بات آ گئی کہ میں اپنے رائٹس پورے کر رہی تھی, کیونکہ ان کا کھانا بنانا, ان کی خدمت کرنا میرا رائٹ ہے, میں نے اس کو اچھے سے تمیز کے ساتھ پورا کیا. تو میرا ان کے اوپر جو رائٹ تھا کہ میری خوشی کا اگر خیال رکھنا یا میری ڈیسیجن کا رسپیکٹ کرنا, تو انہوں نے اس کا خیال رکھا اور انہوں نے میرے ساتھ کوئی پرابلم نہیں کی. تو ٹھیک ہے, اپنے رائٹس کے لیے آپ ڈیمانڈ کیجیے, لیکن طریقہ دیکھیے کہ آپ کیا اختیار کر رہے ہیں, آپ کا طریقہ کیا ہے. اور میرے خیال سے ہم بہت زیادہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, ہم بہت سفسٹیکیٹڈ لوگ ہیں. تو پھر یہ سفسٹیکیشن جو ہے وہ ہمارے ہر معاملے میں نظر آنی چاہیے, یہاں تک کہ ہمارے اپنے رائٹس کی ڈیمانڈ کرنے کے طریقے میں بھی ہماری یہ جو ہے تمیز نظر آنی چاہیے. ہمیں ظاہر ہو کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اپنے رائٹس مانگ رہے ہیں, لیکن ایک تمیز کے ساتھ مانگ رہے ہیں. ڈاکٹر کمل, آپ اس میں ذرا ایڈ کیجیے گا, کیونکہ ہم اب مجھے لگ تو یہ رہا کہ ہمارے معاشرے کو کسی چیز سے بھی زیادہ اگر ہم لوگ ایک لانگ لاسٹنگ سولوشن چاہتے ہیں, تو اس میں مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہمیں لوگوں کو سب سے پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ اسلامکلی ان کے رسپانسبلٹیز کیا ہیں, تاکہ اور ان کے رائٹس کیا ہیں, کہ وہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ چلو رائٹس تو میں ڈیمانڈ کرتا ہوں, کیا میں اپنی رسپانسبلٹیز پوری کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. مطلب اگر ایک عورت بھی نکلتی ہے مارچ کرنے کے لیے, تو کیا وہ پہلے یہ دیکھ لے کہ میں اپنے گھر کے جو رسپانسبلٹیز ہیں, ایم آئی ایبل ٹو فلفل دوز رسپانسبلٹیز. اور ایک مرد بھی یہ سوچے, میرا تو خیال ہے اکثر اوقات لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں. میں نے جب قرآن پڑھا تھا شروع میں, تو مجھے سب سے پہلی بات یہ سمجھ آئی تھی کہ آئی نیڈ ٹو گیٹ ہولڈ آف سم بکس جس میں رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز لکھی ہوئی ہوں, اور میں ہر لیول پہ دیکھوں, مطلب شہری ہونے کے ناطے مجھے کیا کرنا ہے, مجھے ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیا کرنا ہے, نیبر ہونے کے ناطے کیا کرنا ہے, ایز اے وائف, ایز اے ڈاٹر, ہر رول میں. یہ جو رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کی بات ہے, جیسے سارا نے ماشاء اللہ بڑی اچھی طرح ایکسپلین کیا, مجھے لگتا ہے یہ ایک سی سو کی طرح ہے. اب دیکھیں, پہلے ہم اگر بیس لائن سمجھ لینا, اگر کوئی بہت زیادہ رائٹس ڈیمانڈ کرے گا نا, اس طرف جھک جائے گا, تو کیا ہو جائے گا, وہ سیلف سینٹرڈ ہو جائے گا, وہ پھر ایک بہت ڈسٹرکٹیو بیہیویئر میں جائے گا. کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا میری رائٹ مجھے مل جائے, آپ دیکھیں گھروں میں ہمارے بچے اگر کہنا شروع کرتے ہیں, شوہر, کوئی بھی اور ارد گرد ملازمین, نیبرز, ہماری مرضی جو ہم کریں, تو فرسٹریشن بڑھتی ہے, ادھر ٹاکسک انوائرمنٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. اچھا, دوسری طرف پلڑا کر دیں رسپانسبلٹیز, بہت زیادہ جو رسپانسبلٹی نہیں بھی ہے اور ساری رسپانسبلٹیز ایک انسان پہ ٹرانسفر کر دی جائیں, تو اس سے وہ وکٹم بن جاتا ہے, وہ پریشان ہو جاتا ہے, اس سے ہینڈل نہیں ہوتا. دیکھیں نا, جتنا اس کا تھا وہ دباؤ اس سے زیادہ چیز ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے سمپل سا فارمولا دیا ہے کہ آپ اپنی رسپانسبلٹیز کو انڈرسٹینڈ کریں, آپ نے کرنا کیا ہے, اور آپ وہ کام کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے جو رائٹس ہیں وہ آٹومیٹیکلی آپ کو لوٹاتا جاتا ہے. ایک تو یہ بات ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, جو ہم سمجھیں, کیونکہ جب انسان اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کرتا ہے تو اس کے اندر ایک سیٹسفائیڈ فیلنگ آتی ہے, اس کے اندر ایک پروڈکٹیو فیلنگ آتی ہے, وہ کلیئرٹی سے چیزوں کو دیکھتا ہے, وہ کچھ چیزوں کو نا فار گو کر دیتا ہے کہ یہ میرا کرنے کا کام ہی نہیں, میں نے نہ بھی کیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ تو فلاں نے کرنا تھا, اگر کر دیا تو یہ میرا ایک احسان, جو قرآن کا ورڈ احسان, کہ ایک بیٹر میں ایک ایٹیچیوڈ دے رہا ہوں نا, ایک آؤٹ آف وے جا کے کوئی کام کر رہا ہوں تو میں اپنی اونرشپ کے ساتھ کر رہا ہوں. دوسری یہ بات ہے کہ جب ہم رسپانسبلٹیز کی بات کرتے ہیں کہ آپ رسپانسبلٹیز کو پورا کریں, تو یہ بھی یاد رکھنا ہے, میں یہاں بیٹھ کے نا پورے 100 سال
اتنی میری ایج بھی نہیں ہوگی اب, لیکن اگر میں 100 سال بیٹھ کے بھی یہ 3 لوگ میرے سامنے بیٹھے اور میں کہتی رہوں اس کو یہ کرنا چاہیے نا, اس کو یہ کرنا چاہیے نا, جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں اس کو یہ کرنا چاہیے, وہ کرے گا نہیں کرے گا. اس کا دل چاہے گا تو وہ کرے گا, اس کا دل نہیں چاہے گا تو کرے گا. اکثر لوگوں کو یہ جو مسئلہ ہے نا, اس کو یہ کرنا چاہیے, اس کو یہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ اپنا کام پورا کریں, موو فارورڈ. اگر کوئی انسان نہیں کرتا تو آپ پہلے طریقے سیکھیں اس کو ہینڈل کرنے کے. اگر وہ پھر بھی نہیں کرتا, اللہ سے دعا کریں. نہیں کرتا, اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیں. آپ یہ سوچیں, اپنے اندر سیٹسفائیڈ ہوں کہ میں نے اپنا کام پورا کیا. لیکن اگر آپ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں تو یو لوز دا گیم. صحیح, بڑی آپ نے پیاری بات کی, کیونکہ دیکھیں اصل میں وہی بات ہے کہ انسان جہاں تک اس کی استطاعت ہے وہ کام کرے جی, اور باقی جو ہے نا, کیونکہ دیکھیں ہم لوگ اصل میں نا ایک ہوتا ہے اسٹیمولس جو چیز ہمیں اریٹیٹ کرتی ہے, اور پھر ایک ہمارا رسپانس ہوتا ہے. تو جو اسٹیمولس ہے نا اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. اب کوئی بھی چیز ہو گئی ہے, واقعہ ہو گیا ہے, ہسبینڈ اچھا نہیں نکلا, بچے نہیں صحیح نکلے, بچے بدتمیز ہیں, یا معاشرے میں کوئی ساس بری نکل آئی آپ کی, یا کوئی اور کوئی بھی آپ کا باس بہت برا نکلا ہے, آپ کو مینیجر بڑا گندا مل گیا ہے, آپ کے دوست بڑے خراب ہیں, آپ کو ہر وقت ٹونٹ کرتے ہیں, بلی کرتے ہیں. تو دیکھیے یہ جو اسٹیمولس ہے نا یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, اینڈ وی کین ناٹ چینج دیٹ. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جی ہم لوگ کسی کے پاس جائیں, اپنا ہسبینڈ لے جائیں, کہ جی اس کو فلاں جو نا پرابلم ہے اس پہ کچھ چھو منتر کر دیں, چھو کر دیں تو جی ہسبینڈ ٹھیک ہو گیا. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کے اپنے ایک سرکل آف انفلوئنس ہے, آپ اس کے اندر رہتے ہوئے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں جس چیز پر میرا اختیار ہے وہ میری اپنی ذات ہے. آئی کین چینج مائی موڈ, آئی کین چینج مائی فیلنگ ٹوورڈ سرٹن پیپل, لیکن میں دوسروں کے رویوں کو نہیں بدل سکتا. ہاں کوشش کر سکتا ہوں, بٹ اس میں گارنٹی کوئی نہیں ہے. سو میں نے اپنے لیے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ کیا میں ایک اچھا انسان ہوں, کیا میں اپنے رسپانسبلٹیز پوری کر رہا ہوں, اور کیا میرے سے کوئی اریٹیٹ تو نہیں ہو رہا, میری وجہ سے کوئی کسی پرابلم میں تو نہیں آ رہا, اور میں اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کام کروں. ہمارے سامنے مثالیں ہیں, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جہاں پہ آپ نے 4 گریٹسٹ وومن کا ذکر کیا. اس میں حضرت مریم ہے, حضرت آسیہ ہیں, حضرت خدیجہ ہیں, اور حضرت فاطمہ ہے رضی اللہ عنہم اجمعین, مطلب may Allah be pleased with all of them. آپ دیکھیں حضرت آسیہ جو ہیں ان کو دنیا کا بدترین ہسبینڈ مل رہا ہے فرعون کی شکل میں, لیکن اس گھر میں بھی وہ موسیٰ علیہ السلام کو ریز کر رہی ہیں, اور وہ دعا کیا کر رہی ہیں, رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ, کہ اللہ مطلب میں اس کو برداشت کر لوں گی لیکن مجھے تیرے پاس نا جنت میں گھر چاہیے. یعنی کہ وہ ان کو پتا ہے کہ میری جو بھی ایفرٹ ہے وہ ضائع نہیں ہوں گے انشاءاللہ. حضرت مریم ہے, ان کا ہسبینڈ ہی نہیں ہے, سنگل پیرنٹ کے طور پہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ریز کر رہی ہیں, ون آف دا مائٹیسٹ میسنجرز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, ان کو ریز کر رہی ہیں. وہ نہیں کہہ رہی کہ ہائے میرا ہسبینڈ ہی نہیں, میں سنگل پیرنٹ کچھ نہیں کر سکتی, میرے حقوق کہاں ہیں, وہ بچہ ریز کر رہی ہیں. حضرت خدیجہ جو ہے بینگ اے بزنس وومن, سارا پیسہ اپنے ہسبینڈ پہ لگا رہی ہیں کہ وہ جو دین کا کام کر رہے ہیں اس پہ کام کریں. شی از اے گریٹ سپورٹ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ڈومیسٹک رول میں آ گئی, اور اتنی زبردست سپورٹ بنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسٹ فرینڈ بن گئی. یعنی جہاں سے آپ پہلی وہی آتی ہے, آپ کسی کے پاس نہیں جاتے بخار کی حالت میں, ہی گوز اسٹریٹ ٹو ہز وائف بیکاز ہی نوز کہ جس طرح جو نا خدیجہ مجھے انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. اینڈ فائنلی وی ہیو حضرت فاطمہ, جن کے گھر کے کام کر کر کے, جن کی ہم اتنی, یعنی شی واز دا پرنسس آف اسلام, ان کے گھر کے کام کر کر کے ہاتھ پھٹ جاتے ہیں, اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں, کہتی ہیں مجھے اپنے پاس جو غلام آئے ان میں سے ایک دے دیں, تو وہ ان کو تسبیح دے کے بھیج دیتے ہیں کہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ پڑھ لینا. تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی رسپانسبلٹیز اپنے حد تک پوری کریں, آپ کے ایفرٹس کبھی بھی ضائع نہیں ہوں گے. اور یہی معاملہ مردوں کے ساتھ بھی ہے. حضرت ایوب کی مثال ہمارے سامنے, سب کچھ تھا, سب کچھ چلا گیا, لیکن کیا ان کے ذکر میں کمی آئی, ان کی کوئی نافرمانی شروع کر دی, معاذ اللہ, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, وہ اللہ کا ذکر اسی طرح جاری رکھا انہوں نے. تو ہمارے سامنے بڑی آئیڈیل ایگزامپلز ہیں. اور بھی ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے اپنے بچے کو ذبح کر دو. اب ابراہیم علیہ السلام تو نہیں کہہ رہے نہیں یہ کیا بات ہوئی, یہ تو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے, سمعنا واطعنا, بات ہی ختم ہو گئی. اچھا, یہاں پہ جو آپ بات بتا رہے ہیں نا, تو یہ آپ نے اتنی امپورٹنٹ ایگزامپل دی ہیں, اگر ان کو سب ایکسپلور کریں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ یہ جو ایسی موومنٹس کے پیچھے ہوتے ہیں نا, یہ ان کو بھی ڈسکارڈ کرتے جاتے ہیں, کہتے ہیں وہ یہ تو ان کے سرمنز ہیں. اچھا, لیکن آج کے دور میں بھی چلے ہم آ جاتے ہیں, وہ حالانکہ ہمارے لیے ویٹیج اصل میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ازواج مطہرات کی, اور ہماری یہ جو پرسنالٹیز ہیں ان کی ہے. لیکن آج کے دور میں لوگوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں. آپ کسی بک شاپ پہ چلے جائیں, آن لائن دیکھ لیں, ہاؤ ٹو ڈیل ود ڈیفیکلٹ پیپل, ہاؤ ٹو ایڈجسٹ یور سیلف ان دس انوائرمنٹ, ہاؤ ٹو سیٹ یور باؤنڈریز, ہاؤ ٹو ٹیک چارج آف یور رسپانسبلٹیز. یہی چیز ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے ہم ایسی موومنٹس کو فالو کریں جو کہ ہمیں ایک بیکار ذہن دے دیتی ہیں, ایک فرسٹریٹڈ سوچ دے دیتی ہیں, ہمیں کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں سکھاتی. تو آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ ایکسپرٹس یہی باتیں ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں. آپ کسی فورم پہ جا کے کوئی ایک عقل مند انسان کی ٹاک سن لیں, وہ یہی باتیں کر رہا ہے جو ہمارے دین میں بتائی گئی ہیں, ساری 1400 سال پہلے وہ باتیں بالکل بتائی گئی ہیں. اچھا, میں فائنلی اب چونکہ ہم کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ, میں
سب سے پہلے سارا آپ سے پوچھوں گا کہ جو کوئی خواتین خاص طور پہ, مرد تو چلیں سن رہے, خواتین جو سن رہی ہیں اور وہ سوچ رہی ہیں کہ وہ اپنے حقوق کے لیے کسی عورت مارچ کا حصہ بنے, ان کو سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے کہ واٹ از دا رائٹ وے ٹو گو اباؤٹ لوکنگ فار یور رائٹس, اینڈ از دس دا وے کہ عورت مارچ کو جوائن کیا جائے اور ان کی صحیح غلط ساری چیزوں کو انڈورس کر لیا جائے, یا کوئی اور آلٹرنیٹیو آپ دینا چاہیں گے اس معاملے میں؟ اس کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گی سب کو کہ رائٹس کی, کیونکہ جو ہم بات کریں کہ جو بھی یہ مارچ وغیرہ ہے, موومنٹ جو بھی ہے, یہ ہے بیسیکلی اس کا ان کے کہنے کے مطابق اس کا فوکس جو ہے وہ رائٹس کے اوپر ہے. تو جیسے میں نے اپنی اگزامپل دی کہ اگر آپ اپنے رائٹس جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن کو کھولیے, اس کو سمجھیے, وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں. اس کے بعد دوسروں کے رائٹس جانیے کہ آپ کے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کے آپ کے اوپر رائٹس کیا ہیں, اور ان رائٹس کو جانتے ہوئے اس بات کو ہمیں بہت زیادہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ رائٹس کسی انسان نے ہمیں نہیں دیے ہیں, کسی کمزور انسان نے ہمیں نہیں دیے, کیونکہ انسان کمزور ہے تو اس نے اپنی عقل سے نہیں دیے ہیں یا سوچ بچار کر کے نہیں دیے ہیں, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں. اس نے دیے ہیں, اس ذات نے دیے ہیں جس نے ہمیں بنایا ہے, اس دنیا کو بنایا ہے, اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے, اس دنیا میں بھیجنے والے تمام لوگوں کو بنایا ہے. تو دیٹ مینس کہ جو رائٹس اس نے ہمارے لکھے ہیں نا, وہ رائٹس ہیں جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں, یعنی اس سے زیادہ ہمیں ڈھونڈنے کی یا اس کی ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت نہیں. وہ رائٹس ہیں جو ہمارے لیے انف ہونے چاہیے اور اس میں ہماری ضروریات پوری ہوتی ہیں. اینڈ آئی کین پرومس یو, جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو واقعی پتہ چلے گا کہ واقعی جو رائٹس مینشن کیے گئے, جیسے آپ نے بھی بیچ میں ذکر کیا تھا کہ عورت کا یہ جاب کرنا اور ارننگ کرنا, سوسائٹی کے حوالے سے مجھے یہ بات بالکل بھی نہیں پتہ تھی کہ یہ میری ڈیوٹی ہے ہی نہیں کام کرنا. مجھے لگتا تھا کہ لائک یہ سبھی کی ڈیوٹی ہے بس کام کرنا, کہ اگر ماں باپ نے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا تو چاہے بچی ہے یا بچہ ہے, دے ہیو ٹو ارن. تو الحمدللہ جب دین کو پڑھا تو یہ بات سمجھ آئی کہ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے. اگر میں چاہوں تو میں بہت کلیئرلی اپنے پیرنٹس کو یا اپنے ہسبینڈ کو یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ آئی ایم ارننگ بٹ دس منی از مائی منی, اور میں آپ کو 1 روپیہ نہیں دوں گی, اور اس بات میں مجھے کوئی گناہ نہیں ہے, مجھے کوئی پکڑ نہیں ہے. لیکن ہاں اگر میں دے دیتی ہوں, ان پہ اسپینڈ کر دیتی ہوں, تو کیا ہے, اجر ہی اجر ہے, میرا احسان ہے ان کے اوپر. تو اس وجہ سے دس از ویری امپورٹنٹ کہ اگر آپ واقعی ہی چاہتے ہیں کہ آپ کو رائٹس کے لیے آواز اٹھانی ہے یا کچھ بھی کرنا ہے, تو پہلی بات تو یہ کہ رائٹس جانیے, اور پھر صرف اپنے مت جانیے, سب کے جانیے, سب کے رائٹس پڑھیے. اور اگین وہی بات ہے کہ پھر یہ بھی دیکھیے کہ کیا آپ اپنی ساری رسپانسبلٹیز پوری کر رہے ہیں, آپ نے سب کے رائٹس پورے کر دیے, اس کے باوجود اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے. ڈاکٹر کنور نے جس طرح بڑی اچھی بات یہ کلیئر کی تھی کہ اگر کہیں پر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے, ٹھیک ہے, وہی بات کہ آپ اپنے سب سے پہلے تو اس انسان سے بات کیجیے. اگر ہسبینڈ کے ساتھ ایشو ہے یا پیرنٹس کے ساتھ ایشو ہے, جس کے ساتھ بھی ایشو ہے, تو ان سے بات کیجیے, ڈائریکٹلی بات کیجیے کہ مجھے یہ پرابلم ہو رہا ہے, آپ مجھے میرے یہ رائٹس نہیں دے رہے, یہ رائٹس نہیں دے رہے. اگر وہ نہیں ہوتے ہیں تو اس کے بعد فیملی کو انوالو کیجیے. فیملی بھی نہیں ہوتی تو پھر آپ جو ہے وہ یا تو علماء کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں, ان سے جا کے ایڈوائز لے سکتے ہیں, ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اس چیز پہ کیا ہوگا. اور پھر بھی اگر چیزیں نہیں وہ کر رہی ہیں, لاء کا آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. اگر باقی بھی بالکل سب راستے بند ہو گئے تو اگین ان اللہ مع الصابرین. اس سے بڑی بات, اس سے بڑی موٹیویشن مجھے لائف میں اور کہیں نظر نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ ہو جانا, کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے, اس کی مغفرت آپ کے ساتھ ہے, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ ہمارے لیے بہت کافی ہونی چاہیے بات, کہ پہلی بات یہ کہ ہمارے پاس یہ سارے راستے موجود ہیں. ان سارے راستوں کے اوپر چلنے کے باوجود بھی ہمیں اگر کچھ اور سمجھ نہیں آتا تو کچھ نہیں ہے, صبر کر لیجیے. یہ دنیا ویسے ہی فانی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں اتنے ینگ لوگ چلے جاتے, تو ہم نے پوری زندگی یہیں تو نہیں رہنا. اگین بینگ اے مسلم ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ آخرت ہماری جو ہے وہ جنت ہی ہے. یہاں پر ہم رائٹس مانگتے رہیں اور انہی رائٹس مانگنے میں, انہی جو ہے ساری اسٹرگل میں ہم مر جائیں, یہاں سے چلے جائیں. رائٹس اگر ملیں گے بھی تو شاید ہمارے سے جانے کے بعد والے لوگوں کو ملیں نہ ملیں, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن کیونکہ دین کو چھوڑا ہوگا, اللہ تعالیٰ کو چھوڑا ہوگا, اپنی عبادات کو چھوڑا ہوگا, ان تمام چیزوں کو میں پڑھ کر, تو ڈیفینیٹلی ہماری آخرت پھر کوئی بہت کامیاب نہیں ہوگی. تو اس لیے بس میری یہی ایڈوائز ہے کہ انشاءاللہ دین کو سمجھیے, دین کو جانیے. تو آئی ایم ویری مچ شیور کہ آپ کو یہ موومنٹس میں حصہ لینے کے لیے یا گھر سے باہر نکل کر یہ شور مچانے کی, اس کی بالکل بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. دیر آر ویری مچ ڈیسنٹ ویز دیئر فار یو انشاءاللہ. تو پھر آپ نہیں جا رہی عورت مارچ پہ, تو پھر نہیں سمجھے آپ بھیجنا چاہ رہے ہیں تو مرضی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ جی. ڈاکٹر کنول آپ سے فائنل ورڈ لیں گے انشاءاللہ کہ کوئی بھی جو ینگ گرلس یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گی, مطلب ایز اے کاؤنسلر, ایز اے ٹیچر, ایز اے مینٹور, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ ایک بہت زیادہ لوگوں سے ڈیل کیا, آپ یہ کیسز ڈیلی بیسس پہ بھی ان کو ہینڈل کرتی ہیں. آپ کیا ان کو ایڈوائز کریں گے کہ واٹ از دا رائٹ وے آف
going about women's rights and all of دیکھیے میں تو یہ کہوں گی سمپل سی بات ہے کہ قرآن کو پڑھیں سمجھیں امپلیمنٹ کریں اپنی لائف میں. اور جب آپ اپنا ایک تھرو امپلیمنٹیشن پلان بناتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس لائف اسٹائل کو اڈاپٹ کرنا ہے, اس کی اونرشپ لیں. اونرشپ لینے کے بعد اپنے آپ کو بتائیں میجورٹی از نو اتھارٹی, لیفٹ رائٹ ہر وقت کوئی نہ کوئی موومنٹس چل رہی ہیں. آپ کے سامنے ایک اسکینر ہونا چاہیے, اسکینر آپ کو بتائیں جو بھی میں نے اسکین کرنا ہے ان لائٹ آف قرآن اینڈ سننا, جو چیز ان لائٹ آف قرآن اینڈ سننا پروو ہوتی ہے آئی ول فالو دیٹ, جو نہیں ہوتی آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی پارٹی ٹو دیٹ. اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں انڈیویجول لیڈرشپ رول بھی دیا ہے, کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیہ, ہمیں سے ہر شخص راعی ہے. ہم سے پوچھا جائے گا کہ میں کس کے انفلوئنس لے رہی ہوں اور پھر میں آگے کس کو انفلوئنس پاس کر رہی ہوں نا. تو ہم سب کو کسی بھی ایسی موومنٹ, کیونکہ سب کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے اور ہاں اس سے لگتا ہے کہ ہمیں بہت کچھ مل جائے گا, نہیں فالو کرنا چاہیے. ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے. جیسے میں چھوٹی سی مثال دیتی ہوں, میں سب کو کہتی ہوں آپ کو کتنا ترس آتا ہے, ینگ گرلس کو میں کہتی ہوں کتنا ترس آتا ہے نا, جس نے حجاب پہنا آپ کو لگتا ہے اس کو گرمی لگ رہی ہوگی, اس کو سفوکیشن ہو رہی ہوگی, لیکن جس نے حجاب پہنا ہوا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ سفوکیٹ ہو رہی ہے, اس کو آئی سی یو میں لے جانا پڑ رہا ہے, یا یہ کہ اس کو گرمی سے اتنا پسینہ آ رہا ہے, وہ کمفرٹیبل بیٹھی ہے اور آپ اس کے لیے ہلکان ہو رہے ہیں. سو بیکاز آپ نے وہ مزہ نہیں دیکھا, تو تھوڑی کلیئرٹی, پرو ایکٹیو ہوں, اپنا پرپز آف لائف کو ڈیفائن کریں اور تحمل کے ساتھ دیکھیں کہ یہ لوگ ابھی کام کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں اس موومنٹ کا حصہ بن رہے, جن کی قرآن کی سمجھ بہت سے ان لوگوں کے ساتھ جو ان موومنٹس ہیں ان سے زیادہ ہے. وہ اگر نہیں بن رہے تو دیر از اے لاجک بیہائنڈ اٹ نا, کوئی اس کو سمجھیں, وہ 2+2 بھی کرنا سیکھیں تھوڑا سا. یہ بڑی سی آپ نے بات کی. میں ابھی آپ کسی بات سے مجھے یاد آ رہا تھا جو آپ نے کہا کہ لوگ ہلکان ہوتے ہیں دیکھ کے, تو دیکھیے اللہ معاف کرے, اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھے. یہ جو کرونا وائرس آج کل پھیلا ہوا ہے اس کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ماسک لینا شروع کر دیا. چائنا جو ہے وہاں پہ تو ایک کمپلسری سمجھ لیں کہ ہو گیا کہ ہر بندہ ماسک پہن کے پھر رہا ہے. اور جو لوگ سلوگن اٹھاتے تھے میرا جسم میری مرضی, بات در حقیقت یہ نہ جسم ہمارا ہے نہ مرضی ہماری ہے. اللہ تعالیٰ ایک چھوٹا سا وائرس بھیج کے آپ کے سارے لباس شباس سب بدل جاتے ہیں. آپ سارے فل سلیو پہ بھی آ گئے ہیں, سارے وہ بھی شروع کر دیا. تو ہم تو خیر ڈیلی دیکھتے ہیں ایز اے ڈاکٹرز, ہم آپریشن تھیٹر میں جاتے ہیں, ہر ایک نے حجاب پہنا ہوتا ہے آپریشن تھیٹر میں, اور جو حجاب نہیں پہنتا اس کو باہر نکال دیتے ہیں. تو میں اس وقت بھی سوچ رہی تھی اللہ تیری شان ہے, دنیا کے کاموں کے لیے لوگ پہن لیتے ہیں لیکن تیرے حکم کو ماننے کے لیے لوگ نہیں پہنتے. صحیح بات, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. آمین. تو میں اپنے آڈینس سے بھی کہوں گا کہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ فار tuning in and joining us for this very special edition of Saturday Night Live. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب سے قبول فرمائے ہمارے نیک اعمال, اور واقعی میں ہمیں ویمنز رائٹس کے لیے اصل طریقے سے اس کے اوپر حق کو مطالبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ کسی مصنوعی طریقے سے نہیں, کوئی ویسٹرن بوروڈ طریقے سے نہیں, وہ کسی ایسے رائٹس نہیں جو ہمارے نہ ہمارے ثقافتی طور پر ہمارے رائٹس ہیں نہ ہمارے ریلیجس طور پر ہمارے رائٹس ہیں, بلکہ جو رائٹس بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آؤٹ لائن کر دیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے ہمیں سکھا دیا, بتا دیا, اس سے بہتر سولوشن آپ یقین کریں آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گا. میں اپنی آپ کو پرسنل مثال دیتا ہوں, جتنا زیادہ میں نے اسلامک شریعہ کو پڑھا ہے اور جتنا زیادہ میں پڑھتا چلا جاتا ہوں, آئی کیپ فالنگ ان لو ود اسلام اگین اینڈ اگین اینڈ اگین, بیکاز آئی ریئلائز کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کتنی امیزنگ ہیں, کہ ایک ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے, مردوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, بوڑھوں کو, ہر کسی کو جو حکم دیا ہوا ہے, وہ جب آپ اس کو ایک پکچر کے ویو میں, ایک برڈز آئی ویو لے کے دیکھتے ہیں تو اٹ آل میک سینس ٹو یو کہ وائی دس سسٹم از ان پلیس. سو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو سمجھ دے, ہمیں صحیح معنوں پہ جو ہے نا قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. Until next time, this is me, Raja Ziaul Haq, signing off. I'll see you guys next week, same time, same channel. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.